یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو اس خصوصی سلسلے میں مرحبا کہتا ہوں، اور آج کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی کامل، تاریخ اسلام کی بہت بڑی شخصیت، مجددین کافی تشریف لائے، ان میں بھی ان کو ایک بڑا ہی نمایاں مقام حاصل ہے۔ لوگ جنہیں شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، یہ کون تھے، ان کی سیرت مبارکہ کیا ہے، کب تشریف لائے، ان سے متعلق نام تو بہت لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن ان کے اصل کارنامے کیا تھے، وہ کون سے تجدیدی کارنامے تھے جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حصے میں آئے، آپ کو مجدد الف ثانی کیوں کہا جاتا ہے۔ شیخ سرہندی بھی آپ کا ایک نام مشہور ہے علاقے کی نسبت سے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانے میں پائے جانے والے ایک بہت بڑے فتنے، جس کو بادشاہ اکبر کا فتنہ، دین اکبری کا فتنہ، بعض دین الہی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، کہا جاتا ہے، اس کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا، ہمارے ناظرین میں سے ایک بڑی تعداد نے سنا ہوگا، لیکن وہ فتنہ آخر تھا کیا، دین اکبر کیا تھا، اس میں کیا برائیاں تھیں، اور اس کا مقابلہ کس طرح سے کیا گیا، اور کس طرح سے پھر اس بددینی سے لوگوں نے چھٹکارا پایا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے عالم اسلام کے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائی۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، دونوں ہی آپ کی سیرت کا حصہ ہیں۔ اس وقت کے فتنے کیا تھے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا کیسے مقابلہ کیا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ نیتیں اچھی آپ بھی کر لیجئے، جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے کا تذکرہ ہے، اور نیک بندوں کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے، صالحین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل رحمت الہی میں سے حصہ پانے کی کوشش کریں گے، اہم باتیں تحریر کر لیں گے، جو نیتیں کروائی جائیں گی، نیکی کی دعوت پیش کی جائے گی، انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی، وقتاً فوقتاً حسب موقع درود پاک جل جلالہ عز و جل رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ کلمات جو ہے وہ میں ادا کروں گا۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا آج کا مدنی مکالمہ، اس میں شرکت کرنا، اس کا ثواب بھی اسی قدر زیادہ ہو جائے گا۔ اور آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دیر میں بہت جلد نگران شورا کی بھی تشریف آوری ہوگی، ان سے بھی مدنی پھول حاصل کریں گے، اور دیکھیں گے کہ آج ہم اس زمانے میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیروی کرتے ہوئے کس طرح ہم اپنی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر سکتے ہیں، اور ہمیں ان کی زندگی سے کیا مدنی پھول حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور آج کے سلسلے کی برکتیں حاصل کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ ابتدا میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل ایک کلام سنیں گے، اور پھر آج کا جو موضوع ہے اس سے متعلق مدنی پھولوں کی جانب بڑھیں گے۔ جب بھی تلاوت قرآن کی جائے تو حکم قرآنی کے تحت خاموش رہ کر توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ جب بھی تلاوت ہو، خواہ آپ مدنی چینل کے ذریعے سن رہے ہیں، یا گھر پر آپ تلاوت کر رہے ہیں، یا کسی جگہ پر آپ حاضر ہیں اور تلاوت سننے کے لیے حاضر ہیں، تو لازم ہے، ضروری ہے کہ اپنی توجہ کو ہم مرکوز رکھیں تلاوت کی طرف، اور کہیں ادھر ادھر دیکھنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ جی سلمان بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی محمود بھائی کیا سنا؟ برادر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ربیع النور شریف کی آمد ہے. پر نور ہے زمانہ صبح شب رات پردہ کس کا صبح شب رات پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت پردہ اٹھا صبح شب ولادت شادی رچی ہوئی ہے بجتے شادیاں شادی رچی ہوئی ہے بجتے شادیاں بجتے شادیاں شب ولادت دل جگمگا رہے قسمت چمک اٹھی دل جگمگا رہے قسمت چمک اٹھی نمک اٹھی ہے خورشید کی وہ چمکا صبح شب ولادت خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت اور آئی حکومت سکہ نیا چلے آئی حکومت
چلے گا عالم نے رنگ بدلا دیکھو عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت صحاب رحمت باری ہے باری تارے کرم کا چشمہ جاری ہے بارویں تارے دلوں کے میل گل کھلے سرور ملے عجیب چشمہ جاری ہے بارویں تارے ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل دیے ٹھنڈے چلے جو تجھ سے وہ ناری ہے بارویں تاری پیارے ربیع الاول تیری جھلک صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک صدقے تیری جھلک صدقے چمچمکا دیا نصیبہ ہمارا چمچمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت اور بانٹا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرش اڑا پریرا صبح شب ولادت انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی امید ہے تیاری کر رہے ہوں گے اور اب تو ایک دو دن ہی باقی ہیں اور وہ پھر ایک دفعہ وہ رس گھولتی صدائیں ہمارے کانوں تک پہنچیں گی کہ ماہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آ گیا. تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنے گھروں کو جھنڈوں سے سجائیں گے, کمکموں سے سجائیں گے, جس سے جتنا ہو سکے اپنی خوشی کا محبت کا اظہار کرے گا انشاءاللہ عز و جل اتنی ہی برکتیں حاصل کرے گا. ویسے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ترغیب کے 25 صفر المظفر جو کہ عاشق ماہ نبوت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے, وہیں سے ربیع النور شریف کے استقبال کی تیاریاں کر لینی چاہیے. تو ابھی تک اگر آپ نے ذہن نہیں بنایا تو ذہن بنا لیجئے, اور اگر ذہن بنایا ہے تو عملی طور پر اپنے گھروں کو سجانے کی, گلیوں کو سجانے کی تیاری کر لیجئے. کیوں بارویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا, کیوں بارویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا, آیا اسی دن احمد مختار آ گیا. کو پارا کا کیوں نہ ہو پیارا کہ پارا کی تاریخ جب یار آیا. حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن, میرے خدا کو بھی پیاری ہے پیار آ گیا, اسی دن احمد مختار آ گیا. پیارے ربیع الاول تیری جھلک صدقے
کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت بانٹا ہے تو جہاں میں تو نے ضیاء کا باڑا بانٹا ہے تو جہاں میں تو نے ضیاء کا باڑا تو نے ضیاء کا باڑا دے دے حسن کا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ صبح شب ولادت. ماشاء اللہ. مجدد کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے نیا کرنے والا، تجدید کرنے والا. اور جب اس کو اصطلاح کے طور پر ہم سنتے ہیں تو تاریخ اسلام میں روایت کا جو مفہوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں سے کسی ایک کو منتخب فرماتا ہے جس کی بدولت اس زمانے میں دین اسلام کی ایسی خدمت ہوتی ہے کہ جسے ہم تجدید کہہ سکتے ہیں. ایک انقلاب ہوتا ہے اس ضرورت کے مطابق، اس وقت کے حالات اور واقعات کے مطابق وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ایسا کام کرتا ہے کہ ان برائیوں کو ختم کرتا ہے اور دین اسلام کو گویا کہ ایک تجدید بخشتا ہے. یہ سلسلہ ابتدا سے جاری ہے اور ایک وقت کے اندر ایک سے زائد مجددین بھی پائے جا سکتے ہیں. سب سے پہلے جو مجدد ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر اس کے بعد ایک پوری لڑی ہے اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار بھی ان مجددین میں سے ہوتا ہے. لیکن شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، احمد آپ کا نام تھا اور مجدد الف ثانی یہ آپ کا لقب ہے، اور اسی لقب سے آپ بہت زیادہ مشہور اور معروف بھی ہوئے، اور تقریباً لوگ جو ہے وہ آپ کو شیخ سرہندی یا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. اس کی کیا جی، اور جو بالخصوص اس سلسلے کے اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ انہیں مجدد پاک کے نام سے بھی جو ہے یاد کرتے ہیں، یعنی ان کے جو مریدوں میں شامل ہوتے ہیں مجدد پاک. ماشاء اللہ. تو مجدد کا معنی نیا کرنے والا، الفن عربی کا لفظ ہے جس کو کہتے ہیں ہزار، اور ثانی دوسرا. یعنی آپ کی جو پیدائش ہے وہ ہے 971 سنہ ہجری، 971 سنہ ہجری آپ کی پیدائش ہے، اور آپ کا جو وصال ظاہری ہوا وہ 1034 سنہ ہجری میں ہوا. تو بیچ میں یعنی 1000 سال مکمل ہوئے. 971 میں پیدائش ہوئی تو جب وہ 1000 کمپلیٹ ہوا تو یوں سمجھیے کہ ہجری سن کے حساب سے یہ 1000 سال کمپلیٹ ہوئے. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس زمانے میں چونکہ تجدیدی کارنامے سر انجام دیے تو 1000 سال کمپلیٹ ہوئے اور دوسرے 1000 سال کی ابتدا ہوئی. تو اس اعتبار سے آپ کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے 1000 سال کی ابتدا کے مجدد، آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس زمانے کے اندر جو اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ تھا اس کا مقابلہ کیا. کیسے مقابلہ کیا، وہ فتنہ کیا تھا، انشاءاللہ عز و جل اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل بیان کی جائے گی. یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ جب بھی ہم بزرگوں کی سیرت کو بیان کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو سننا اور بیان کرنا یقیناً سعادت مندی کی بات ہے، بڑی ہی برکتوں کی بات ہے. ان کا تو صرف ذکر کرنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نازل ہونے کا باعث ہے. لیکن ہمیں اس سے سیکھنا ہے. انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اتنے کارنامے کیے، دنیا سے تشریف لے گئے، آج ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں. لیکن میں اور آپ، ہم نے ان کی سیرت سے کیا مدنی پھول حاصل کیے، اور میں نے ان کی سیرت کو پڑھنے یا سننے کے بعد اپنی زندگی میں کیا تبدیلی پیدا کی، یہ ایک بنیادی شے ہے. مختصر طور پر میں عرض کرتا چلوں کہ اس زمانے میں جو فتنہ تھا وہ کیا تھا.
بادشاہ اکبر کا فتنہ بھی کہتے ہیں، دین اکبری کا فتنہ بھی کہتے ہیں، یا اس کا ایک اور نام جو مشہور تھا دین الہی کے نام سے، اس کا فتنہ بھی کہتے ہیں۔ 4-5 جو مین چیزیں ہیں۔ اس زمانے میں ہندوستان میں اکبر نام کا ایک بادشاہ تھا، بڑا کرو فر والا تھا، بڑی اس کی طاقت تھی، بہت بڑے علاقے کے اندر جو ہے وہ اس کی حکومت تھی، کہنے کو مسلمان تھا بظاہر، لیکن اس کے ذہن میں 2-3 طرح کے وسوسے پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بہت ہی مقرب بندہ ہوں۔ پھر طاقت کے نشے میں اپنی جہالت کی وجہ سے اور گمراہی کی وجہ سے، اس کی گمراہی جب بڑھی تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نام لے کے دعویٰ نہیں کیا، یعنی اپنے آپ کو نبی نہیں کہا، کیونکہ اس وقت کے مسلمان نبوت، ختم نبوت پر یقیناً بلیو رکھتے تھے، تو اس کو یہ خوف تھا کہ اگر میں نبی کے نام سے مشہور ہونا چاہوں گا تو میری مخالفت ہو جائے گی اور میری حکومت جو ہے وہ چلی نہ جائے۔ اس لیے اس نے لفظ نبی تو استعمال نہیں کیا، لیکن اس کے جو اصول تھے اس نے بنائے، جو قوانین بنائے، جو عقائد یہ بیان کرتا تھا، جن کو امپوز کرتا تھا، وہ وہی تھے کہ جو ایک نبی کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ اور ایک شخص نے اس کے دل میں مزید وسوسہ ڈالا کہ آسمان سے معاذ اللہ ایک فرشتہ نازل ہوا، اس نے مجھے ایک کتاب دی اور وہ کتاب اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ہے، اسی طرح جیسا کہ وہی انبیاء کرام پر نازل ہوا کرتی تھی، یعنی اس طرح کا اس نے بیان کرنے کی کوشش کی جو کہ یقیناً غلط تھی۔ تو اس طور پر اس نے آگے بڑھ کر گمراہی میں مزید آگے بڑھ کر نبوت کا معاذ اللہ ایک طرح سے دعویٰ کیا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں کہ بندہ جب سرکش ہوتا ہے، جب بندہ جو ہے وہ کسی سرکشی پر اترتا ہے تو بعض اوقات کس حد تک جا پہنچتا ہے۔ اس کو یہاں تک شیطان نے ورغلایا کہ معاذ اللہ یہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا اور اپنی مہر کے اندر، اپنی تحریروں کے اندر اکبر جل شانہ معاذ اللہ اس طرح کے کلمات یہ لکھتا تھا، اپنے سامنے لوگوں کو سجدہ کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اسی طرح اس نے اسلام کا نقشہ بگاڑتے ہوئے جو رسومات تھیں، بہت ساری رسومات کا تذکرہ ملتا ہے جو کہ غیر مسلموں کی تھی، وہ اس نے اسلام کے نام پر معاذ اللہ امپوز کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح عقائد میں خرابی، اسی طرح اعمال کے اندر خرابی، حرام اشیاء کو اس نے حلال کیا۔ بہت سارے جانور جو کہ حرام ہیں جیسے کہ کتا ہے، سور ہے، ان کو اس نے حلال قرار دیا، ان کی عام خرید و فروخت کو اس نے بڑا سراہا اور اس کو عام کیا، اور بہت ساری جو حلال چیزیں ہیں، حلال جانور ہیں، ان پر اس نے پابندیاں لگائیں اور مسلمانوں کو زبردستی ان کے کھانے سے یہ منع کیا کرتا تھا۔ تو اعمال کے اندر، عقائد کے اندر، خیالات کے اندر بہت ساری اس نے جو ہے وہ خرابیاں پیدا کی۔ اور ہوا یہ کہ اس زمانے کے غیر مسلم جو کہ اس کی حکومت کے اندر رہا کرتے تھے، وہ اور کچھ نادان مسلمان، کچھ اس کے ورغلانے پر، اس کی دولت، اس کی شہرت اور عزت ملنے پر، منصب ملنے پر اس کے ساتھ ہو گئے، اور اسی طرح سے شیطان کے وسوسوں سے گمراہی کا سلسلہ تو ابتدا ہی سے جاری ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو کر اس کے ہم نوا ہو گئے۔ لیکن جو خوش عقیدہ مسلمان تھے، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جنہوں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا، وہ اس کے سامنے ڈٹے رہے، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ مسلمانوں کو شہید کرنا بھی تھا، اور جو اس کی بات نہ مانتا اس کو یہ شہید کرا دیتا، اور ہزاروں کی تعداد میں اس نے مسلمانوں کو شہید کیا۔ تو یہ ایک جنرل سا ایک کانسیپٹ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آخر وہ دین اکبری کا فتنہ تھا کیا کہ جس کا آج ہم تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کے اگینسٹ میں مجدد الف ثانی مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پیارے پیارے دین کو سر بلند کیا اور اس کو شکست دی۔ تو ان کا ہم جو ہے وہ مزید تذکرہ سنتے ہیں۔ جی مہروز بھائی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو تجدیدی کارنامے ہیں ان میں سے چند کا تذکرہ۔ جیسے کہ آپ نے تمہید میں اس دور کے کچھ حالات و فتنوں کا ذکر فرمایا، اور مجدد کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ اس دور میں امڑ آنے والے فتنے اور دین میں پیدا کی ہوئی خرابیوں کا کلاغمہ کرتا ہے، ان کو ختم کرتا ہے، اور دین کو گویا کہ اثر نو زندہ کرتا ہے۔ تو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کیونکہ
تجدیدی کارنامے آپ کا خاصہ ہیں اور آپ کا سب سے نمایاں وصف یہ ہے، تو آپ نے جو تجدیدی کارنامے انجام دیے یا جو ابھی آپ نے تمہید میں فرمایا کہ اس قسم کے فتنے تھے، تو آپ نے جو اس کی کاٹ کے لیے حکمت عملی اپنائی، اس میں کئی چیزیں تھیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کی ذات خود، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، یعنی آپ کی ذات ایسی تھی کہ ماشاء اللہ عز و جل علم و عمل کے پیکر تھے، تو خود جب ایسے افراد کسی ایسے اندھے معاشرے میں ہوں تو وہ خود مینارہ نور ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز تھی کہ آپ علم و عمل کے پیکر تھے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ آپ علیہ رحمہ نے اشخاص کی تربیت فرمائی، ایسے افراد تیار کیے کہ جو ان فتنوں کا میدان کارزار میں جا کے مقابلہ کر سکیں اور میدان عمل میں انہیں بھیجا۔ پھر تیسری چیز آپ نے یہ اختیار فرمائی کہ نیکی کی دعوت پر مشتمل خطوط خاص کو اور عوام کو یہ روانہ کیے۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے کچھ تصانیف فرمائی، کتابیں ایسی لکھی کہ جو اس دور میں غلط نظریات، غلط عقائد، چاہے وہ اور ان کا تعلق چاہے اعمال سے ہو، چاہے معاشرت سے ہو، چاہے معاش سے ہو، اس قسم کے جو تھے ان کا اس میں رد کیا علمی سطح پر قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پھر آپ علیہ رحمہ کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ جیسے علماء میں دو گروہ پائے جاتے ہیں، یعنی جو اولیاء کاملین ہیں اس میں سے ایک تو وہ ہے جو بادشاہوں اور اس طریقے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے دور رہتا ہے، لیکن آپ علیہ رحمہ کی شان یہ تھی کہ آپ ان میں اتر کر ان کو بھی احقاق حق اور ابطال باطل کی ترغیب ارشاد فرمایا، اس کا رد فرمایا، اور تو یہ ایک خاصہ ہے اور علماء کرام کی ایک تعداد ہے جو یعنی مفہوم یہی بیان کیا جاتا ہے صوفیہ کرام کہ اگر تو کوئی شخص اہل ثروت کے ساتھ، دنیا داروں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کوئی بھی دینی منصب والا شخص ہے اور مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دے گا، اور وہ دے بھی سکتا ہے، اس کی پوزیشن ایسی ہے اور اس کے اندر ایسا جذبہ بھی ہے، تو بالکل ان سے تعلق رکھنے میں، ان کے پاس آنے جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ساتھ میں ایک بڑا طبقہ ہے جو اہل ثروت اور اہل منصب لوگوں سے دور رہنے ہی کا ارشاد فرماتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں کے ہاں آنے جانے کے بارے میں پورے چیپٹرز آپ نے تحریر فرمائے ہیں اور دونوں پہلو بیان فرمائے ہیں کہ ان کے پاس جانے میں کیا خرابی ہے، کیا برائی ہے اور ان سے بچنے میں کیا عافیت ہے۔ لیکن ماشاءاللہ ایک تعداد ہے علماء کی، اولیاء کرام کی، انہی میں سے آپ کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ ایک اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے تصوف و طریقت کی جو حقیقت تھی اس کو واضح فرمایا، اور اس باب میں جو عوام میں اور خواص میں غلطیاں تھیں ان کی نشاندہی فرمائی، اور خود آپ کیونکہ شیخ کامل ہیں، آپ کو چشتی، قادری اور نقش بندی سلسلے میں اجازتیں بھی ہیں، اور آپ نے پھر نقش بندی سلسلے میں مزید اس کو وسعت دی اور لوگوں کو بیعت کیا، تو آپ نے ان کا ایمان اور عمل بچانے کے لیے اس چیز کو بھی اپلائی کیا کہ لوگوں کو حلقہ ارادت میں داخل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے ان کا ایمان اور عمل محفوظ رہے، اور جب وہ اپنے مشائخ کی طرف، اپنے مرشدان گرامی کی طرف دیکھیں تو انہیں ایک مینارہ نور نظر آئے اور پھر وہ اس کی پیروی کریں گے، تو اس طریقے سے وہ گمراہی اور بے عملی سے محفوظ رہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ نے ذکر فرمایا اس کا، ان کا جو انداز تھا وہ ایسا زبردست انداز ہے کہ جو ہمارے لیے ایک رہنما اصول ہے۔ ان کو جب اکبر بادشاہ نے کہا مجھے سجدہ کریں تو انہوں نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا سجدہ نہیں کرنا تو سر جھکا دیں، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، یہ مجدد پاک ہیں، کہا سر جھکا لیں، تو آپ نے کہا میں سر بھی نہیں جھکاؤں گا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے 10 افراد کو کہا کہ ان کی گردن جو ہے وہ جھکائی جائے، یعنی زبردستی جھکائی جائے۔ اب وہ 10 ہٹے کٹے مشٹنڈے لوگ جو ہیں وہ حضرت مجدد پاک پہ جو ہے وہ چڑھ دوڑے، اور ان کی گردن کو جو انہوں نے جھکانا چاہا، جہاں ان کی سیرت بیان ہوتی ہے، ان کے اوصاف بیان ہوتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے ناک سے خون جو ہے وہ رواں ہو گیا، لیکن آپ نے سر نہیں جھکایا۔ یہاں اس میں ہمارے لیے سبق جو ہے وہ یہ ملتا ہے کہ آج ہمارے ہاں کوئی بھی بات ہوتی ہے، دین کے احکام کی بات ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے جی سب چلتا ہے، جی رسومات شادی میں بےہودہ رسومات ہیں تو سب چلتا ہے،
برادری کے معاملات ہیں سب چلتا ہے، علم دین سے دوری ہے سب چلتا ہے، حرام کاروبار ہے سب چلتا ہے، جھوٹ کا معاملہ ہے سب چلتا ہے. یہ ایک جسے فوبیا کہہ لیں ہمارے ہاں جو ہے وہ اترتا جا رہا ہے. تو حضرت مجدد الف ثانی نے وہاں پر جو باطل معاملہ تھا اس کے خلاف کھڑے ہو کر رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو سبق دے دیا. سب نہیں چلتا، چلتا وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا احکام ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں ان کی سیرت میں نے ایک اور بات بھی پڑھی، آپ کے ملفوظات شریف میں بھی ہے، مکتوبات امام ربانی کے دفتر اول اور حصہ دوم میں مکتوب نمبر بھی لکھا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کے معاملے میں ہمیشہ دین دار علماء سے رجوع کرنا چاہیے اور ان کے فتاوا کے مطابق عمل کرنا چاہیے، کیونکہ نجات کا ذریعہ شریعت ہی ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے نہ صرف بتایا بلکہ کر کے بھی دکھایا، اور ان کے اس مبارک وصف کو، ان کے اس فیضان کو ہم دعوت اسلامی کے اندر دیکھیں تو یہ بھی پتہ چلے گا کہ دعوت اسلامی فیضان مجدد پاک سے بھی مالا مال ہے. الحمدللہ. ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ بھی ماشاءاللہ بڑے مشوروں میں شرکت کرتے رہتے ہیں. ہمیں جو بالخصوص تربیت دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کام کرنا ہے، دین متین کا کام بھی کرنا ہے تو وہ کرنا ہے جو شریعت کے مطابق ہے. قدم اٹھانا ہے تو شریعت کے مطابق اٹھانا ہے. وہ دین کا کام ہی نہیں رہا جو شریعت کے مطابق نہ ہو. اور جس پہلو کی طرف آپ نے توجہ دلائی ماشاءاللہ یہ بڑا ہی اہم پہلو ہے. اور جب میں ان کی سیرت کا مطالعہ کر رہا تھا آج تو ایک چیز بار بار جو ہے وہ ذہن کو کلک کر رہی تھی کہ اس زمانے میں جتنے بھی لوگ گمراہ ہوئے تھے ایک بڑی تعداد تھی جو مسلمان تھے، بعض اس میں مرتد کے درجے تک پہنچ گئے تھے، بعض گمراہی کے درجے تک ہوں گے، بہرحال جو بھی ان کی کیفیت تھی. ایک بڑی تعداد تھی جو اکبر بادشاہ کے اس میں جال کے اندر پھنس گئی تھی. اور اس میں ایک بہت بڑا جو فیکٹر تھا، بعض بظاہر مذہبی حلیے اور مذہبی نظر آنے والے لوگ بھی تھے جن کا ظاہر جو ہے وہ مذہبی طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں ایسا تھا، لیکن وہ بھی اس کے جال کے اندر پھنس گئے تھے. اور اس میں ایک جو بڑا فیکٹر ہے وہ ہے دولت کی چاہت، اسی طرح شہرت کی چاہت، منصب کی چاہت. کیونکہ ایک موقع پر اچھا اس کو شروع سے ایک تنبیہ کر دی گئی تھی خواب کے ذریعے، اور اس کو اندازہ تھا کہ میرا تخت جو ہے وہ الٹنے والے. اس نے خواب دیکھا کہ شمال کی جانب سے ایک آندھی ہے، ایک طوفان ہے، ایک آگ ہے جو اس کی طرف بڑھتی ہے، اور جب اس پر حملہ آور ہوتی ہے یہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بچ نہیں پاتا. اب اس کے بعد جب یہ صبح اٹھا تو بڑا اس پر جو ہے نا وہ خوف طاری تھا. اب اس نے لوگوں کو جمع کیا جو بھی اہل تعبیر تھے بیان کرنے والے، اور ان سے پوچھا کہ میں نے اسی طرح کا خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے. تو وہ اس کے ماتحت ہی تھے، تو ڈرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر جان کے امان پائیں تو اس کی صحیح تعبیر تو یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کی، ایسے مرد مجاہد کی ولادت ہو چکی ہے ہندوستان کے اندر کہ جو آگے چل کر تمہارے تخت کو الٹ دے گا اور تمہارے اوپر زوال آ جائے گا. اور ان کی سیرت میں لکھا ہے، سیرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں، کہ جب اس نے اکبر بادشاہ نے یہ خواب دیکھا تو اس پر اس کا ایسا اثر ہوا کہ 7 دن تک اس نے بات تک نہ کی. یعنی اتنا خوف اس پر طاری ہو گیا اور یہ سن کر پریشان سا ہو گیا. ظاہر ہے جو اہل دنیا ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے، وہ بھلے بادشاہ کی سطح پر ہو یا کم دولت مند ہو، اس کے اپنی دولت سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور اس کے چھین جانے کا خوف شاید اس کی زندگی کا سب سے بڑا خوف ہوتا ہے. وہ جان دے دے گا لیکن اپنے مال کو، یا جسے شہرت کی خواہش ہوتی ہے، شہرت کے لیے بھی لوگ جان دے دیتے ہیں لیکن شہرت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا کہ میرا تخت چھین جائے گا، میری بادشاہت چھین جائے گی، میرے دماغ میں جو وسوسے آتے ہیں ان کا کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ. لیکن اب ظاہر ہے کہ ہندوستان میں اس دن میں یا اس ہفتے میں ہزاروں لوگوں کی پیدائش ہوئی تھی اور اتنا کمیونیکیشن بھی نہیں تھا فاسٹ کہ وہ ٹریکنگ سسٹم ہوتا کون کون بچہ کہاں پیدا ہوا ہے. تو بہرحال وہ اتنا خوفزدہ ہوا، 7 دن تک بات چیت نہیں کی. اس کے جو عالم موالی تھے وہ جمع ہوئے، طبیبوں کو لے کر گئے 7 دن کے بعد، اور چاہا کہ بادشاہ کا علاج کیا جائے. جب اس کے پاس گئے تب اس نے جو ہے وہ منہ کھولا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی مرض لاحق نہیں ہے، یہ خواب ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا ہوں. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر دیکھیے، یعنی اس پر یہ بات بھی واضح ہو چکی تھی، چاہتا تو توبہ کر لیتا اگر اس کے نصیب میں ہوتا، اور اس کو سمجھایا بھی گیا. اور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس گئے اور اس کی جو ہے وہ گردن اڑا دی،
یا اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہی نہیں ہوا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے جو اس کے دربار کے اندر مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے محبین بھی موجود تھے، جو آپ کے ارادت مند تھے اور صاحب منصب بھی تھے، وزارتوں پر اس کے مشیروں میں شامل تھے. جب آپ نے ان کے ذریعے اس کو نیکی کی دعوت دی، پھر خود تشریف لے کر گئے، طویل واقعات ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے دماغ پر دولت کا نشہ اور یہ عزت کا نشہ ایسا طاری تھا کہ آخر تک جو ہے وہ اس کو توبہ نصیب نہ ہوئی. تو یہاں پر ہمارے لیے یہ ایک مدنی پھول ملتا ہے، جیسا کہ سلمان بھائی نے بھی بیان کیا، ہماری تربیت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ نیکی کی دعوت دینی ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق دینی ہے، اور اہل ثروت کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ تعلق یہ ایک مسلمان کے لیے پورا ایک سیکھنے کا چیپٹر ہے. جی ہاں، ہو سکتا ہے بعض ناظرین کے لیے نئی بات ہو کہ یار یہ کیا بات ہوئی، دنیا میں غریب امیر سارے ہوتے ہیں، لیکن کیا ان کے ساتھ تعلق داری کے بارے میں بھی کچھ سیکھنے کا ہے؟ جی ہاں، صوفیاء کرام نے اس موضوع پر پورے چیپٹر تحریر کیے ہیں، بالخصوص علماء کے لیے، بالخصوص مذہبی لوگوں کے لیے. کیونکہ اگر کوئی ایک مذہبی نظر آنے والا شخص وہ بگڑتا ہے تو وہ پھر ایک نہیں بگڑتا، وہ اپنے ساتھ بہت سوں کو لے کر چلا جاتا ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم بھی مذہبی کہلاتے ہیں، مذہبی نظر آتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ایک عام آدمی کے شخص میں مزید بڑھ جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مال کی بیجا محبت سے محفوظ فرمائے. اہل ثروت یا اہل منصب جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، مال کا ہونا بھی کوئی بری بات نہیں. صحابہ کرام بھی مالدار ہوئے، اولیاء کرام بھی مالدار ہوئے، لیکن مال کی برائی اس وقت کی جاتی ہے کہ جب وہ ہمارے دین کے لیے نقصان کا باعث ہو. ایسا مال، ایسی دنیا کہ جس کی وجہ سے ہماری عبادات ضائع ہوں، ہمارا ظاہر یا باطن شریعت کے خلاف سوچنے یا کرنے لگے، تو وہ پھر مال جو ہے اس کی مذمت بیان کی جاتی ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کیا شان ہے، کیا آپ کی جو ہے وہ برکت ہے. اور ماشاءاللہ جب بھی سچی بات تو یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا سلسلہ کرنے کا موقع ملتا ہے اور ہم جو پڑھتے ہیں سیرت کو، تو اس کے اندر بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ جن کی عملی تصویر جو ہے وہ ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ میں نظر آتی ہے. کیسی شریعت اور طریقت کے جامع ہیں اور کس طرح سے آپ لوگوں کی جو ہے وہ تربیت فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نگران شورا کی آمد ہو چکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں صاحب؟ خیریت سے؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ عز و جل آپ کا باب المدینہ آنا چند روز قبل ہی ہوا، اور وہیں سے آپ نے اپنی نیت جو ہے وہ فرمائی تھی کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے مدنی مکالمے کا سلسلہ ہو، اور آپ نے بھی شرکت کی نیت کا اظہار فرمایا تھا. تو مرحبا. امیر اہل سنت نے خاص تاکید فرمائی تھی ماشاء اللہ کہ سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا، لاکھوں لاکھ نقشبندیوں کے پیشوا، پیر و مرشید، سلسلے کے اہم ترین منصب ان کا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی ان کا ذکر کیا ہے، اور کافی بزرگان دین ان کا ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں. تو ان کا بھی عرس مبارک مدنی چینل پر منایا جائے. تو پھر وہ آپ سے مشاورت ہوئی تھی، تو یہی تھا کہ اگر حاضری ہو جائے گی باب المدینہ میں تو نیت تھی کہ میں بھی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس میں ہے کہ صدی کے سرے پر، یعنی صدی کے آخر پر، جی راس کا لفظ ہے، اس کے سرے پر اللہ تعالی ایسے شخص کو پیدا فرماتا ہے کہ یہ روایت میرے پاس موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے سرے پر ایسے کو اٹھائے گا جو اس امت کے لیے اس کے دین کو تازہ کر دے گا. ابو داؤد وغیرہ کی یہ حدیث موجود ہے. جی. تو حضرت شیخ مجدد الف ثانی
شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا جو دور مبارک ہے وہ اگر اس روایت کو سامنے رکھیں تو 10ویں صدی کے آخر 29 سال اور 11ویں صدی کے تقریباً 33 سال ہیں. 63 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی اور 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال مبارک ہونا، یہ آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے. تو یوں ایک جو مجدد کی جو علامات ہمارے علماء نے لکھی ہے صدی کے آخر پر، کہ وہ دونوں صدیاں پاتا ہے، جی، صدی کا آخر پاتا ہے اور پہلی صدی، اور اس میں اس کی شہرت ہوتی ہے. اسے کئی مجدد کی جو علامات ہیں یہ لکھی ہیں ہمارے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر. تو ایک تو میں وہ جو میں نے سنی تھی تو میں نے کہا اس کے متعلق جو حدیث کے لفظ تھے وہ میں نے اس کے ترجمہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. دوسرا ماشاءاللہ آپ نے اپنے ابتدا میں ہی جو ان کے تجدیدی کارنامے تھے شیخ صاحب کے رحمت اللہ تعالی علیہ، تو وہ آپ نے بہت اچھے انداز سے گنتی کرائے. فتنہ اکبری کو بھی آپ نے بیان کیا، ماشاءاللہ مکتوبات کے حوالے دیے گئے، اور ہمارے مبلغین نے بھی اس پر ان کے جو انداز تھے تحریر، پھر دنیا کی محبت سے بے رغبت کرنا، جو جعلی صوفی بنے ہوئے تھے انہوں نے جو شریعت و طریقت کے حوالے سے جو اپنے اندر جو خرابیاں پیدا کی ہوئی تھیں اور اس کو بڑا عام کر رہے تھے، اس کے اندر تبدیلی بہتری لانا. پھر خود اکبری جو ایک فتنہ تھا اس کا جو سد باب کی آپ نے کافی ساری وضاحتیں فرمائی ہیں، اور تاریخ کے اہم ترین پہلو آپ نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. میں جس باتوں پر غور کرتا رہا، یعنی ایسا تھا کہ ابھی صرف ان کی سیرت اور ان کے تجدیدی کارنامے پڑھتے پڑھتے ذہن میں کچھ باتیں آتی ہیں. جی، تو موبائل لے کر وہ اپنے کچھ اسلامی بھائیوں کو کچھ میسج کرنے لگا کہ یہ چیز، وہ جب ہم کسی بزرگ کی سیرت پڑھتے ہیں، جیسے آپ پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی جب سیرت پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یار میں کچھ کروں. جی، تو یہ جو بزرگ تھے نا ہمارے، اس بالخصوص جو یہ مجدد کہلائے، تو ان کے بارے میں اگر ہم غور کریں گے تو انہوں نے اس وقت کے حالات کا بغور جائزہ لیا. سب سے پہلے تو ان کی اپنی جو روحانی کیفیت تھی اور معرفت کی جو کیفیت تھی وہ ایک اپنے مقام اور مرتبے پر تھی. یعنی عبادت، ریاضت، تلاوت، علم، عمل، یہ ساری چیزیں ان کی زندگی کا ایک نمایاں حصہ رہیں، جن کو آپ الگ سے بیان کر سکتے ہیں، ان کی کرامات کو، ان کی نمازوں کو، ان کی عبادتوں کو، اور جو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کے کرنے کا حکم فرمایا وہ کرتے تھے، جس چیز سے روکا اسے رک جاتے تھے. اور اس طرح کا مضمون بھی مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ملتا ہے. ان کو امام ربانی بھی کہا گیا ہے. جی، تو یہ چیزیں جو تھی یہ تو ایک ہوتی ہیں ایک، لیکن وہ ایک انفرادی عبادات کا جو معاملہ ہے اس پہ ساتھ علم دین. دوسری چیز جو ان کے کردار کا حصہ بنی وہ تھی بزرگوں کا فیض، طریقت، بیعت. جب یہ مرشد جب انہیں ملے، جب یہ مرید بنے، اس کے بعد ان کی پرواز کا معاملہ کچھ اور ہی تھا، کیونکہ وہ بھی کئی چیزوں کے دروازے کھولتا ہے. مرشد کا دامن، مرشد کی بیعت اور کامل مرشد کے ارشادات، ان کی ڈائریکشن پر چلنا، یہ ان کی زندگی کا ایک پہلو میرے جو مطالعے میں آیا میں وہ عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو اس طرح کے جو بزرگان دین آئے، انہوں نے اس وقت کے فتنوں کا بغور جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد اپنے ساتھ اپنے ہم ذہن افراد کو شامل کیا. یہ اب تاریخ دیکھ لیجئے. اور وہ جو ان کے ساتھ، جیسے انہوں نے بھی اپنے خلفاء، اپنے تلامذہ جو ان کے پڑھنے والے تھے، جو ان کے ساتھ چلنے والے تھے، ان کے سلسلے سے جو وابستہ تھے، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے کام کیا. خود میں نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے اندر جو پڑھا تھا
ان کی بھی جو اس طرح کے جو معاملات تھے میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، ان کی کرامتیں، ان کے وعظ و نصیحت کے معاملات کے ساتھ ساتھ پھر آگے جا کر دیکھیں گے نا تو خود میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، چونکہ ان کا سلسلہ طریقت تھا، تو ان کے خلفاء اور ان کے مریدین نے جو دنیا بھر میں مدنی انقلاب برپا کیا نا، سفر کر کر کے دنیا میں جا کر، اور ان کا انداز اصلاح قلب کی اصلاح تھی۔ امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تعلیمات ہیں ان میں انہوں نے دل پر بڑا کلام کیا ہے، تو دل کی اصلاح بہت ضروری ہے کہ دل درست و دل بادشاہ وغیرہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، کیونکہ یہ خود امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود یہ ایک شخص تھا، ابو الفضل نام تھا جس کا، وہ اس نے ایک دربار کے اندر بیٹھ کر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں بد کلامی کی تھی، تو اس بد کلامی پر آپ اٹھ گئے وہاں سے کہ ایسی مجلس پہ میں نہیں بیٹھوں گا جہاں علماء کی قدر و قیمت نہ ہو، قدر و منزلت نہ ہو۔ تم اتنے بڑے امام و اتنے بڑے عالم کے بارے میں اتنی کمزور، اتنی ہلکی بات کرتے ہو، یہ کہہ کر آپ مجلس سے باہر چلے گئے اور کئی پھر لوٹ کر نہیں آئے، حتیٰ کہ اس شخص کو غلطی کا احساس ہوا اور اس کو معذرت کرنی پڑی حضرت سے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا یہ عمل تھا۔ سب یہاں پہ یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جس پہلو کو آپ بیان فرما رہے ہیں اس میں جو ایک تو آپ نے فرمایا کہ زمانے میں اس وقت کیا مسائل یا جو بھی ایک معاملات ہیں گمراہی کے یا دین سے دور ہونے کے، اس پہ نظر رکھنا اور پھر ہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہے نا تن آسانی، آپ نے جملہ سنا ہوگا اور پھر وہ سنا ہوگا، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، کیسا بھائی تیرا انداز مسلمانی ہے۔ تو اصل میں جو لوگ تن آسانی کے عادی ہوتے ہیں نا، اور وہ اپنے آپ کو وہ زیادہ تھکانے سے، تفکرات سے بچتے ہیں، اور بڑے مطلب جس کو رکھو گے وہ رکھ رکھاؤ والے ہوتے ہیں، ایزی لائف اور بڑی مطلب بہت ٹھیک ہے نارمل ایک ہوتے ہیں، لیکن ایک طبیعت میں رفنس اینڈ ٹفنس ہوتی ہے۔ ایک یہ ہمارے لیے میں یوز کر رہا ہوں کہ ایک بندہ جیسے رف اور ٹف ہو، تو اور پھر جائزہ دے کر پہلے تو علم ہوگا نا، علم ہونا، پھر اس دور کے معاملات کو قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، امام ربانی کو اتنی معرفت تھی کہ جس فتنے کا انہوں نے مقابلہ کیا، یہ مقابلہ وہی کر سکتا ہے جسے معرفت رسول حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ جو توحید کے حوالے سے جنہوں نے مقابلہ کیا، یہ وہی مقابلہ کر سکتا تھا جسے معرفت الہی حاصل ہو۔ بے شک۔ جن حرام اور ناجائز معاملات کا انہوں نے مقابلہ کیا، سد باب کیا اس کا، وہ وہی کر سکتا ہے جسے شریعت کی معرفت حاصل ہوگی۔ اور جو جعلی صوفیوں کا جو انہوں نے رد کیا، یہ وہی کر سکتا ہے جسے شریعت اور طریقہ دونوں کی معرفت حاصل ہوگی۔ صحیح۔ اور پھر دنیا کی محبت سے بے رغبتی دلانا، اور مکتوب کے ذریعے، تحریرات کے ذریعے اصلاح امت کا کام انجام دینا، یہ ساری چیزیں ایک شخصیت میں جمع ہونا جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور واقعی جیسے وہ ہے نا کہ صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایسے مردوں کو پیدا فرماتا ہے جو اس طرح کے تجدیدی کارنامے انجام دیتے ہیں، اور جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہوتا ہے اس کو درست کرنے کی کوشش فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں کہ مددگار پیدا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ جو چیزیں تھی نا، جی، یہ ہم سب کے لیے، جتنے بھی اس وقت مطلب کہ مدنی چینل پر بھی جو ہمارے عاشقان رسول ہیں، عاشقان امام ربانی ہیں، سب سے یہ عرض کروں گا کہ محض ایک کمروں میں بیٹھ کر تبصرے کر لینے سے تبدیلیاں نہیں آ جایا کرتی۔ تبدیلیاں میں بھی یہ بھی نہیں کہتا خالی مدنی چینل پر بولنے سے تبدیلی آ جائے گی، یا ہم اسکرین پر یا کیمروں کے سامنے بیٹھ کر اپنا اظہار خیال، اس سے موٹیویشن ہو سکتی ہے، ذہن سازی ہو سکتی ہے، آپ لوگوں کو غور کرنے کا موقع دے سکتے ہیں، ان کو کچھ سوچنے کا موقع دے سکتے ہیں، ان کو کوئی لائن آف ڈائریکشن دے سکتے ہیں۔ لیکن وہ ہمت جو انہیں ان کے جگہ سے ہلا کر انہیں راستے پر چلا دے
اس کے لیے اسکرین سے اور اپنے کمروں سے باہر نکل کر ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو کھینچ کر نکالنا پڑے گا کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ, وی آر وتھ یو, یو آر وتھ اس, یو کم وتھ اس, آپ ہمارے ساتھ چلیے. تو محض بیانات کر لینا بہت اچھی بات ہے. میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو واعظ فرمائے, جو بیانات فرمائے, لاشیں اٹھتی تھیں آپ کے بیانات سے, مگر وہ علم, وہ عمل, وہ 25 سال کے مجاہدے, وہ ریاضتیں, وہ بھوک اور پیاس کی تکلیفیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں گم رہنا, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ پھر انسان کا بولنا بھی ضرور نہیں ہوتا, خالی اس کو دیکھنے والے کا ہی دل بدل جاتا ہے اور اس کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے. لیکن وہ نا نکل کر خانقاہوں سے ادا کا رسم شبیری, یہ جو اس طرح کے جو مجدد, مجتہد, مصلحین کے جو ہم تذکرے کرتے ہیں نا, اور ان کے تذکرے پڑھتے ہیں, ان کی سیرتیں پڑھنی چاہیے. ان کی سیرتوں کے اندر وہ مطلب کہ جوش و جذبہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کی جگہ سے ہلاتا ہے کہ یار نہیں, واقعی یہ بھی تو کیا نا انہوں نے, اور ایک دو کا نہیں, کئیوں کا مقابلہ کر کر ان کی بھی مخالفتیں ہوئیں, ان کے بارے میں بھی لکھا گیا, مگر یہ اپنے رب کی رضا پر نظر رکھے ہوئے عین قرآن, حدیث, صحابہ اور فقہا, ان کے اقوال, ان کی تعلیمات اور ان کے ارشادات, اور وہ جو لائن کھینچی ہوئی تھی, اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ جمع رہنے سے پھر آگے جو ان کے راستے کھلتے ہیں. سبحان اللہ. ایک تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا جی کہ اس طرح مطلب کہ بیانات کرنے سے, جیسے ابھی ہم بیان کر رہے ہیں, جی ہر دور میں فتنے آئے, ان کے بعد بھی فتنے آئے. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا دور آیا, اس کے بعد بھی فتنے آئے, آج بھی فتنے ہیں. آج کون کون سے فتنے نہیں ہیں دنیا میں. اگر ہم دنیا کا سفر کرتے ہیں, مختلف ممالک میں جاتے ہیں, جیسے ہم تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سفر کرتے ہیں, اور ایک اسلام اور دین اور مذہب کے حوالے سے ایک معلومات حاصل ہوتی ہے. ہم سے جو ملتے ہیں وہ ہم سے اسلام اور دین اور مذہب اور اس کے متعلق ہونے والے یا اس کے خلاف ہونے والے جو معاملات ہیں اس سے ہم سے لوگ ڈسکس کرتے ہیں, جیسے اور ہمیں آ کر بتاتے ہیں. جی عقائد کی جیسے بات کریں, جی جیسے عقائد کی بات کریں, یعنی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے میں ایک بڑی خرابیوں میں سے خرابی عقیدے سے متعلق بھی تھی, یعنی اسلام کے اصولوں سے متعلق تھی. تو آج بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں بھی ایسا ہی تھا, جی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں بھی ایسا ہی تھا. اس طرح آپ جتنے بزرگان دین کی سیرت پڑھیں گے, عقائد میں, اعمال میں, اخلاقیات میں اور تعلقات میں, ان میں خرابیاں تھیں. اور آج بھی اتنے فتنے, بلکہ ہم تو ہر آنے والے دور میں ہمیں تو نئے سے نئے فتنوں کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ یہ دور فتن ہے. یہ تو علماء اس پر بھی اتفاق کرتے ہیں کہ جو حدیثوں میں فتنوں کے دور کی علامتیں بیان کی گئی ہیں, لڑائیوں کا دور ہوگا, لڑائیوں کا بیان الگ ہے, دلوں کے لوگوں میں تبدیلی آنے کا بیان الگ ہے. مشکات شریف میں پورے باب موجود ہے, تینوں باب میں نے پڑھے, بلکہ کئی اور باب ہیں. فتنوں کا باب الگ ہے, فتنوں کا بیان, لڑائیوں کا بیان, لوگوں کے بدلنے کا بیان, ان میں جو تبدیلی ہے اس کا بیان الگ ہے. پھر علامات قیامت کا بیان الگ ہے, صحیح, اس میں بھی قیامت کا بیان الگ ہے. یہ سارے بیان الگ الگ, ان سب کو الگ الگ کیٹیگرائز کر کے اگر ہم پڑھیں گے اور ان سب کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل جن باتوں کی ہمیں خبر دی, غیب کی خبریں دی. اگر یہ بھی غیب کی خبر نہیں ہے تو غیب کی خبر بھی کس شے کا نام ہے؟ صحیح, جو غیب کی خبریں دی, اور وہ غیب کی خبریں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جس طرح ہمارے سامنے ظہور ہوتا ہے. تو دنیا میں اس طرح کے بہت سارے فتنے ہیں. صاحب آپ سے میں ایک سوال عرض کر دیتا ہوں, پھر کچھ کالز لینی ہے, اس کے بعد آپ سے اس کا جواب لیں گے. ماشاءاللہ بڑی پیاری آپ نے توجہ دلوائی ہے فتنوں کے حوالے سے. ایک سینس یہ ہو سکتی ہے بعض اوقات کہ ایک تو یہ پہلو ہے کہ ہر آنے والے دن فتنہ بڑھ رہا ہے, جبکہ یہ بھی تو ہے کہ علم, تجربہ, لوگوں کی معلومات, اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, تعلیم عام ہو رہی ہے, علم عام ہو رہا ہے. آج سے پہلے جو جہالت تھی آج وہ نہیں ہے. تو کیسے اس کو کمپیئر کریں گے اور کیسے ہم بیان کریں گے؟ اس سے اتفاق نہیں ہے میرا آپ کا کہ آج سے پہلے جو جہالت تھی وہ آج نہیں ہے. تو مشہور تو یہی ہے, لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ انسان ترقی کر گیا, آگے بڑھ گئے ہم, علم جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے
کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اگر زبان ہو بول نہ سکے، ناک ہو سونگ نہ سکے، کان ہو سن نہ سکے، آنکھ ہو دیکھ نہ سکے، اعضا ہو کام نہ کر سکے، تو پھر یہ کیفیت اس کو کیا کہیں گے؟ آنکھ کا ہونا نظر آ رہا ہے مگر اس کا نور کہاں ہے، کان کا ہونا نظر آ رہا ہے مگر اس کی سنوائی کہاں ہے، زبان کو نکالے تو زبان نظر آتی ہے مگر اس کا بولنا کہاں ہے، اور وہ بات جو دلوں کے اندر اتر جاتی ہے وہ کہاں ہے۔ اور جس علم کی بات کر رہے ہیں وہ علوم تو اسلام اور دین سے دور کرنے والے جن کی ترقی کی بات آپ کر رہے ہیں، جو عروج پا رہے ہیں، ورنہ آپ جا کر دینی مدارس کا جائزہ لیں اور جا کر آپ ان تعلیمی اداروں کا جائزہ لیں جہاں پر باقاعدہ دین سے دور کرنے کی تعلیمات عام ہیں، اور تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ جہالت اس وقت دور ہوگی جب قرآن کا نور دل میں داخل ہوگا۔ بے شک آج آپ کے سامنے ہے کہ قرآن پڑھنے والے کتنے ہیں، قرآن کھولنے والوں کی تعداد کی کمی نہیں ہے، صحیح، درست قرآن پڑھنے والوں کی تعداد کی کمی ہے۔ مسجد میں نماز کے لیے آنے والوں کی اب بھی تعداد ملے گی، لیکن درست نماز پڑھنے والوں کی تعداد ان میں بھی نہیں ملے گی۔ اس کا تو میرا خیال ہے کوئی بھی ذی شعور انکار نہیں کرے گا۔ تو یہ جو آپ نے جو سوال کیا اس میں ڈیفینیٹلی جو ایک دلائل موجود ہیں، دنیا بھر کا جائزہ لے لیجئے۔ ایک ورلڈلی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جس کو کہتے ہیں اور ایک اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جس کو آپ کہتے ہیں، ان دونوں کا تقابلی جائزہ لے لیجئے۔ ایون کہ جو مطلب آپ یہ دیکھیے کہ جو دنیاوی تعلیمی ادارے ہیں جی، ان میں دینی تعلیمی اداروں کا مطالبہ نہیں ملے گا آپ کو، صحیح، ٹھیک ہے، لیکن جو دینی تعلیمی ادارے چلنے کا میدان میں آئیں گے ان میں دنیاوی تعلیم کا مطالبہ ضرور ملے گا۔ دکھتے رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ وہاں سے نکال لیں تو کیا رہ جائے گا؟ صحیح، پھر دنیا کی محبتیں جو بڑھ رہی ہیں ہمارے دلوں میں، جی تو یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ جی، انشاءاللہ مزید مدنی پھول بھی حاصل کریں گے۔ چند کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں، تو بڑھتے ہیں کالز کے جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کیا کہنا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ بھاولپور جامعہ غوث اعظم سے عبدالعزیز فیاض اطائی، یہ سوال ہے کہ مجدد الف ثانی کس کے مرید تھے اور انہوں نے دین کی خدمت کیسے کی اور ہمیں سے کیا سبق حاصل کرنے چاہیے؟ جزاکم اللہ خیر۔ آمین۔ 3 سوالات ہیں، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ نیکسٹ کال چلائیے۔ میرا نام محمد ندیم اطاری ہے اور میں عمان جیلان بن بو علی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار کہاں ہے اور ان کو مجدد الف ثانی کیوں کہتے ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل مجدد الف ثانی کیوں کہتے ہیں وہ تو ابتدا میں عرض کی، مزار کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں۔ الف ثانی لوگ کے اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں، ہاں، الف ثانی یہ نہیں ہے، الف ہے، یہ عربی کا لفظ ہے جی جس کی وضاحت آپ نے شروع میں کر دی تھی، میں دوبارہ کر دیں۔ جی، جزاک اللہ خیرہ۔ تو الف ثانی ہے، الف جو ہم لکھتے ہیں حروف تہجی والا، یہ وہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ عز و جل مزار کے حوالے سے بھی عرض کریں گے۔ نیکسٹ کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سائم اتاری ہند کے شہر مبارک پور سے بول رہا ہوں۔ ہیرو میں ہیرا نگران شورا، ماشاء اللہ آپ کا اکثر سفر یوکے میں اور دیگر کنٹریز میں ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل سے میری دعا ہے کہ آپ جلد سے جلد ہند تشریف لائیں اور ہمارے مبارک پور میں کرم فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے مدنی منع کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی آواز، صد کرو مرحبا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے۔ لبیک، میں تو کب سے ہوں تیار کہ میں ہند آؤں گا انشاءاللہ۔ ویسے آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے غالب، مجھے آپ پڑھتے مبارک پور شریف میں؟ جی، مبارک پور شریف میں حاضر ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ نیکسٹ کال چلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
فرمان افطاری خانے وال شیر سے بات کرو. حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، حاجی صاحب مجدد علی ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ پابندی سے اس سے کس طرح عبادت کرتے تھے اور اپنے پیر مرشد سے محبت اور ان کی اطاعت کا عالم کیسا تھا، اور آپ پابندی سے مجاہدات کا عالم کیسا تھا، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ جواب حاصل کریں گے. مزید بھی ایک دو کالز اور دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الطاف حسین بات کر رہا ہوں، فیضان مدینہ لاہور سے. ماشاءاللہ مدنی مکالمہ کا موضوع مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ہمیں یہ سوال کیا جاتا ہے بعض اوقات کہ اولیاء اللہ کا یہ مجدد ہیں، یہ غوث ہیں، یہ کتب ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ ڈگری، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ سرٹیفکیٹ کون ان لوگوں کو دیتا ہے اور عام آدمی کو کیسے پتہ چلتا ہے ان سب ان کے درجات کا؟ جزاک اللہ خیر. آمین. دو تین کویسچنز ہیں آپ کی طرف، میں سمرائز کر دوں. ایک تو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی سے ہمارے لیے کیا مدنی پھول ہیں. دوسرا محبت مرشد ان کی کیسی تھی، عبادات اور مجاہدات. اور یہ جو آخری سوال تھا اولیاء کرام کے درجات کا ایک عام آدمی کو کیسے پتہ چلتا ہے. ان کے پیر و مرشد کون تھے، یہ بھی سوال تھا. جی یہ بھی سوال تھا. انہوں نے بیعت کی تھی حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان سے بیعت کے بعد پھر باقاعدہ وہ سلسلہ بھی شروع ہوا جو ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے. دوسرا یہ کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو اعلیٰ حضرت کس نے کہا؟ اعلیٰ حضرت کو علماء نے اعلیٰ حضرت لکھا. صحیح. اس وقت کے علماء، اس وقت کے مشائخ، شریعت کو، طریقت کو سمجھنے والے یہ بتائیں گے آپ کو کہ کون اس وقت کس مقام پر ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی بعضوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں وہ عظمت، وہ مقام پیدا فرما دیتا ہے کہ جن سے ان کی کیٹیگری عموماً ظاہر ہو جاتی ہے. دنیا میں بھی کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ کس گریڈ کا آدمی ہے، یا ڈگریز کون بناتا ہے؟ یہ تو جب دنیا کے نظام کو چلانے والے 4 کتابیں پڑھ کر یہ سارا نظام بنا بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں اور دے بھی دیتے ہیں، تو جنہوں نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہے تو وہ نہیں سمجھیں گے. سبحان اللہ. ان پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ بھائی تم کو کیسے پتا چلا 22 گریڈ کا آدمی ہے، ہم کو کیسے پتا چلا 20 گریڈ کا آدمی ہے. تو یہ مطلب کہ پھر یہ ایک سمجھنے کے لیے ہے مقام و مرتبے کی باتیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا اس طرح مقام و مرتبے کے ساتھ وہ بعض کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. جی. اور پھر علماء نے، مشائخ نے، بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس کی پوری ترتیب لکھی ہے. جی. اور وہ ترتیب الحمدللہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. جی. اور اس پر علماء کا، مشائخ کا، مفتیان اسلام کا معمول رہا ہے. جیسے مجدد والا اگر ہم کہہ رہے تھے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. جی. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ علماء حدیثیں پڑھتے ہیں اور حدیثوں سے پھر ان کے معنی نکالتے ہیں. ابدال کا لفظ ویسی حدیث میں آیا ہے. جی. جو ابدال ہوتے ہیں. اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر حدیث مبارکہ میں آیا ہوتا ہے. نگرانی شورا کا ایک بیان ہے اس موضوع پر، پیری مریدی یہ ٹاپک ہے. مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں ہمارے یہ کالر اسلام میں بالخصوص اور بالعموم جو بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں. اور یہ ایک بہانہ ہوتا ہے جب بھی اولیاء کرام کا ہم عرس مناتے ہیں یا ایسے مواقع آتے ہیں تو ان موضوعات کو ہم ریفریش کریں. اگر پہلے سے سنا ہے، پڑھا ہے تو ایک مرتبہ دوبارہ سن پڑھ لینا چاہیے. اور یہ ابدال کیا ہوتے ہیں، قلندر، قطب، اچھا ایک وقت میں اولیاء کرام کی کیا ترتیب ہوتی ہے. جب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں کسی خاص منصب کے، تو اس کے بعد اس منصب پر کون کیسے تشریف لاتے ہیں. تو محبت مرشد کے حوالے سے بھی اور یہ اولیاء کرام کی تقسیم کاری بڑی ہی پیاری انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس بیان میں ملے گی. مکتبۃ المدینہ تک اگر آپ فزیکل رسائی رکھتے ہیں تو مرحبا، ورنہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کر لیجئے dawatIslami.net. انشاءاللہ عز و جل وہاں سے بھی آپ کو یہ بیان مل جائے گا. بزرگوں کا ایک بڑا پیارا مقولہ ہے، قول ہے، ولی ولی کو پہچانتا ہے. واہ، سبحان اللہ. تو ولی ولی کو پہچان لیتے ہیں
اور اولیاء کرام کی علامتیں کتابوں میں لکھی گئی ہیں، تو یہ ایک دوسرے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اب یہ کہ ان کو کیسے پہچان ہو جاتی ہے، تو جب ہم اس مطلب کیا میں عرض کروں، بس پہچان ہو جاتی ہے اور ہمیں مان لینا چاہیے۔ مان لینے کے سوا چارہ نہیں ہے نا۔ اندھے کو آنکھ والوں کی بات ماننے کے سوا چارہ کیا ہے؟ صحیح، وہ آنکھ والے جی، اور جو اس طرح کی علم و عمل کا کوئی نہیں رکھتے، پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ صحیح، اب نماز پڑھنے نہ آئے، سجدہ کرنے نہ آئے، وضو کرنے نہ آئے، ناپاک کپڑے پاک کرنے نہ آئے، تبصرے کریں گے تو ایسے تبصرے کریں گے جیسے ان کے جیسا کوئی پروفیسر نہیں ہے، اور ساری کتابیں جیسے انہوں نے پڑھ لی ہیں۔ یہ کالر کی بات نہیں کر رہا، یہ تو بالکل اپنے اہل محبت لگے تھے۔ جی جی، تو ظاہر ہمارے اکثر کالر وہ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے کہیں نہ کہیں آنے والی بات کی ہم تک آواز پہنچاتے، نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے، اور بات صرف معلومات کے لیے بھی قول کی جاتی ہیں۔ جی، تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پیر و مرشد کی احکامات پر عمل کرنا عبادت صرف نماز پڑھنے اور تلاوت کرنے کا نام نہیں ہے۔ ان کو مجدد کیوں کہا گیا؟ جی، ان کی کثرت نماز کی وجہ سے، ان کو کثرت تلاوت کی وجہ سے، وہ مقام مرتبہ جو صدی میں چند ایک کو ملتا ہے، وہ کس وجہ سے کہا گیا؟ تو خود امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ایک روایت نقل کی ہے کہ ابدال، امت کے ابدال کس وجہ سے ابدال بنتے ہیں، تو اس میں بھی حقوق العباد، حقوق اللہ، نیکی کی دعوت، مخلوق سے محبت اور بہت ساری چیزیں اس میں داخل کی گئی ہیں۔ تو پیر و مرشد کے ارشادات پر عمل کرنا اور پیر و مرشد کی تعلیمات پر عمل کرنا، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ پیر و مرشد کی تعلیمات کو دنیا میں بندہ عام کرے۔ سبحان اللہ۔ پیر و مرشد کس کی تعلیمات دے رہے ہیں؟ ان کے پیر و مرشد کی۔ وہ کس کی تعلیمات دے رہے ہیں؟ ان کو پیر و مرشد کی۔ وہ کس کی تعلیمات دے رہے ہیں؟ ان کے پیر و مرشد کی۔ اور سارے مل کر جو کامل پیر ہیں کس کی تعلیمات دے رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی، جو انہوں نے صحابہ کرام تک پہنچائی، ان کے بعد آگے پہنچی، اور یہی سلسلہ چلتے چلتے آج تک ہمارے تک پہنچتا چلا آ رہا ہے، اور یہ سلسلہ ایک تواتر کے ساتھ جاری ہے۔ تو یہ ہوتی ہے تعلیمات، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرنا، اور اس میں آنے والے بگاڑ کو درست کرنا، اس پہ درستی پیدا کرنا، فتنوں کا خاتمہ کرنا، اور جو فتنے پھیلاتے ہیں ان کو ان کے انجام تک پہنچانا، یہ کتنی بڑی خدمت ہے۔ بلکہ مطلب مرشد بھی ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ مرشد بھی اپنے پیر کی کوششوں پر ناز کریں۔ اپنے مرید سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ، سیدنا مجدد الفیسانی علیہ رحمہ سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ روایات میں ان کی جہاں سیرت بیان ہوئی ہے اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ ان سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ جب تشریف لائے تو حضرت جو ہے وہ آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ تو جو خادم تھا اس نے جو ہے وہ اٹھانا چاہا، تو آپ نے اس کو خادم کو، خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ نے خادم کو منع فرمایا کہ ان کو اٹھانا نہیں ہے۔ بہرحال پھر آپ جو ہے وہ خود بیدار ہوئے، اور آپ جو ہے باہر بیٹھے انتظار کر رہے تھے، اور جب آپ بیدار ہوئے مجدد الفیسانی تو خادم نے کہا حضور پیر صاحب جو ہے وہ تشریف لائے ہیں، تو آپ فوراً جو ہے وہ باہر تشریف لائے، اور دو زانوں جو ہے وہ آپ ہو کر اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں بیٹھے رہے۔ تو پیر مرید سے محبت کرنے والا اور مرید بھی پیر سے محبت کرنے والا تھا۔ اصل میں یہ ہے نا تعلیمات پر عام کرنا۔ اپنے سلمان بھائی دیکھیں، پیر ہے نا، پیر جیسے باپ جو ہے نا اپنی تمام اولاد سے محبت کرتا ہے، لیکن جس اولاد نے باپ کے گھر کو، اس کے کام کو، اس کے نام کو، اور اس کے جو اس کا ویژن ہے، جو اس کا کام ہے، جو اس کا جو سوچ ہے، جس سے اس کو لیا اور اسے لے کر نہ صبح دیکھی نہ شام لگ گیا، تو یہ فطری چیز ہے، ایک طبعی معاملہ ہے کہ پیر کی، والد کی، یا کوئی بھی شخص ہو، اس کی اس طرح محبت بڑھے گی۔ یہ ایک عام سیٹ اور نوکر کی بات کرے نا، یا سیٹ اور ملازم کی بات کرے، تو جو ملازم سیٹ کی کمپنی کے لیے دن رات ایک کرتا ہوگا، فطری طور پر اس ملازم کے لیے سیٹ کے دل میں محبت ایک الگ سے پیدا ہو جائے گی۔ برے وقت میں اس کا خیال بھی رکھے گا، وہ تنخواہ سے ہٹ کر رہا ہوتا ہے، ایکسٹرا کرے گا، ایکسٹرا کر رہا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے سیٹ کے کام کو اپنی زندگی کا اڑنا بچھونا بنا لیا ہے، اور سیٹ کو اس نے مطلب کہ بہت وہ نظر آ رہا تھا۔ ایک سیٹ اور ملازم کا جو معاملہ ہے،
تو باپ اور بیٹے کا ایک معاملہ ہے، تو پیر اور مرشد کا معاملہ پھر کتنا عظیم ہوتا ہوگا کہ وہ تو کام بھی دین کا، اسلام کا ہے. پھر پیر کا فیس، اور جب وہ شخص اپنے پیر کا فیس لے کر، اس کا ویژن لے کر، اس کا جو مدنی کام کا یا جو اس کے کام کا انداز ہے وہ لے کر، ساتھ ساتھ جب وہ دین کا ہی کام کر رہا ہے نا، اسلام کا کام کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو مدد، اس کی طرف سے جو مددگار جو پیدا ہوتے ہیں، جو مدد آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اس کو مقام و مرتبہ ملتا ہے، ملتا پیر کے فیس سے ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں جو محبتیں پیدا کر دیتا ہے، یہ ہونا تو رب کی بارگاہ سے ہی ہے نا، یہ ہونا تو اللہ تعالیٰ کی دست قدرت سے ہے. تو وہ پھر جس طرح کی اس کی ایک پرواز بنتی ہے، جس طرح کی اس کی سوچ اور اس کی جو ایک ڈائریکشن جو اس کی جو نکلتی ہیں، اور پھر جن وہ پازیٹیو ڈائمینشنز پر جو کام کر رہا ہوتا ہے، طریقہ کار پر اور راستوں پر جو کام کر رہا ہوتا ہے، مقاصد کو جو لے کر چل رہا ہوتا ہے، وہ ایک اپنی جگہ پر ہوتا ہے. اچھا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہم یقیناً بیان کرنا چاہیے. یہ ایک پہلو جس کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا، جی، اکبری فتنہ، یہ اس کے علاوہ جتنے بھی فتنے اٹھے، یزید کا فتنہ اٹھا، اس کے علاوہ کئی فتنے اٹھے. آپ نمرود سے چلیں، فرعون سے چلیں، حامان سے چلیں، قارون سے چلیں، اور جتنے بھی بڑے بڑے فتنے اٹھے یزید پر آئیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ظالم جابر لوگ آئے، جنہوں نے کسی نہ کسی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، تعلقات کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، اپنی کسی بھی مطلب اس کی وجہ سے جنہوں نے بھی فتنہ برپا کیا، اور ایک اسلام، دین اور جو فطرت کے تقاضے تھے ان سے ہٹ کر جنہوں نے کام کیا، ظلم کیا، وہ اس انجام کو پہنچے کہ وہ ایک سنگل انجام ہے، وہ ہے انجام بد. ان کا انجام برا ہی ہوا ہے، یعنی ان کا مطلب کہ وہ ایک انجام جو ہے نا وہ خراب ہی ہے. اور یہ بات کتابوں سے، تاریخ سے، ایک عام طالب علم جو ہے نا، چاہے وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہو یا دینی تعلیم حاصل کرتا ہو، وہ اس تصور کو اور اس ایک پریکٹس کو جانتا ہے کہ ظلم کا انجام بد ہے، زیادتی کا انجام برا ہے، اسلام و دین کی تعلیمات سے ہٹنے کا انجام برا ہے. اب میں انفرادی طور پر اگر ہٹتا ہوں تب بھی میں اس کی برائی اپنی ذات میں دیکھوں گا یا اپنے کسی معاملے میں دیکھوں گا، اور جو اجتماعی طور پر برائی کو عام کرتا ہے، جیسے یہ اکبری فتنہ اٹھا، یا اس کے علاوہ جتنے بھی یہ جھوٹے تصوف کے نام پر جو فتنے اٹھے، پھر اور بہت سارا کے اس طرح کے فتنے اٹھے، اور آج تک ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں جو اس طرح کے فتنے اٹھے، وہ جتنے بھی فتنے اٹھے، جنہوں نے بھی اس طرح سے ہٹ کر کو کام کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے اس چیز کے پرواہ نہ کی کہ یہ ہے کیا. کوئی سود کو پروان چڑھائے گا، کوئی رشوت کو پروان چڑھائے گا، کوئی گانے بازوں کو، موسیقی کو، بے حیائی کو، عریانی کو پروان چڑھائے گا، کوئی شراب کو پروان چڑھائے گا، کوئی جوئے کو پروان چڑھائے گا، کوئی عریانی کو پروان چڑھائے گا، کوئی اس طرح کی چیزوں کو پروان چڑھائے گا، کوئی اور اس طرح کے فتنے فساد، قتل و غارت گری، ظلم و تشدد و دہشت و خوف، ان تمام چیزوں کو پروان چڑھائے گا. اور اس سے اس چیز کی شاید پرواہ نہیں ہوگی کہ یار جو ہو رہا ہے، تو وہ ایک اندھا ہو جاتا ہے یا مست ہو جاتا ہے. مگر یہ بھولتا کیوں ہے کہ جس نے بھی برائی کو اس طرح پروان چڑھایا، آخر کار اس کا انجام بد ہے. اللہ تعالیٰ انہی قوم میں سے کو ایسے مصلحین کو، ایسے مطلب کہ اہم لوگوں کو ظاہر فرماتا ہے کہ جو مطلب کہ ان کے ان فتنوں کا سد باب کرتے ہیں، ان کے فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے ان کی باتیں آ جاتی ہیں، یا پھر وہ خود ہی اپنے انجام بد کو پہنچ جاتے ہیں. بلعم بن باورہ، کیا اس کا انجام پتہ نہیں؟ مختار ثقفی، کیا اس کا انجام پتہ نہیں؟ اس طرح تاریخ بھری ہوئی ہے، بغاوت کرنے والوں کی تاریخیں بھری ہوئی ہیں کہ بغاوتیں کی، دشمنیاں کی، اسلام کو نقصان پہنچایا، اقتدار کی ہوس میں، سلطنت کی ہوس میں، مال کی ہوس میں، انعامات کی ہوس میں، شہرت کی ہوس میں اسلام و دین کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچایا. اسلام و دین کے خلاف سازشوں کا، جو سازشیں ہو رہی تھی ان کا ساتھ دیا، اندر کے ہو کر باہر والوں کا ساتھ دیا. انجام کیا ہوا آخر کار ان کا؟ وہ مارے گئے، وہ ختم ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے، وہ برباد ہو گئے. ان کی تاریخیں موجود ہیں، ان کی سیرتیں موجود ہیں، لوگ ان کو پڑھ رہے ہیں اور ہماری کتابوں میں پڑھایا جا رہا ہے.
اسکولوں میں بھی پڑھاتے ہیں, مدارس میں بھی پڑھاتے ہیں, عام تعلیمات میں بھی ہے. مگر میں اس بات کو سمجھنے مطلب یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آخر ایک شخص اس بات کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتا کہ میرا یہ جو راستہ ہے یہ راستہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہٹ کر میرا راستہ ہے نا, تعلیمات اسلام سے ہٹ کر راستہ ہے. یہ راستے کا جو انجام ہوگا وہ انجام بدی ہے, اس کا اچھا انجام ہو ہی نہیں سکتا. اس روڈ پر چلنے والی جو گاڑی ہے اس نے جا کر کسی کھائی میں ہی گرنا ہے, اس کا راستہ کسی اچھے انجام کی طرف نہیں ہو سکتا, کیونکہ اچھے انجام والا راستہ اس کا روٹ ہی الگ ہے اور وہ اس روٹ پر نہیں چل پا رہا. اب اس روٹ پر نہ چلنے کی وجہ اس کی کوئی بھی ہو سکتی ہے, ذاتی بھی ہو سکتی ہے, حسن و جمال ہو سکتا ہے کسی کا, مال و اسباب ہو سکتا ہے کسی کا, اور دولت و شہرت کی ہوس ہو سکتی ہے, اقتدار و منصب کی ہوس ہو سکتی ہے, کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے جو اسے اس برائی پر برانگیختہ کر رہی ہے, ابھار رہی ہے, اور وہ کسی مصلح کی بات نہ سمجھنے کو تیار ہے, نہ سیکھنے کو تیار ہے, نہ قرآن و حدیث کی بات پر آنے کو تیار ہے, اور وہ اپنے طور پر چل رہا ہوتا ہے. لیکن اسے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ بروں کا انجام اب تک جو تاریخ بتا رہی ہے اور آگے بھی جس کا مطلب ہے کہ بروں کا انجام برا ہی ہوا ہے, اور برا وہ جو اسلام و دین سے ہٹ کر جو چلے گا اور اسلام و دین کی تعلیمات چھوڑ کر چلے گا, یہ راستہ برا ہی ہے. تو یہ جو مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو سیرت ہے, تو ان کا جو دوسرا پہلو ہے کہ ان کا یہ راستے پر چلے, آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں, مگر جو اس وقت جو برے راستے پر چلے, شہرت تو اکبری بھی جو معاملہ تھا جی, فطر اکبری, اس میں جو اس کے دربار کے جو باغی تھے, اس کے دربار کے جو مطلب جو اس کو اکسانے والے لوگ تھے, وہ لوگ بھی تھے, ان کا بھی نام تاریخی کتاب میں, جہاں بھی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جس کتاب میں بھی سیرت لکھی جائے گی وہاں ان کے نام لکھے جائیں گے. اچھا, ان سے اوپر جتنے بادشاہوں کا دور آیا میں نے اس کو بھی پڑھا ہے, ایک پوری تاریخ پڑھی ہے جی, ان کے نام بھی لکھے گئے. ان کے بعد جن کا دور آیا میں اس کے نام بھی پڑھے جی. ان کے آگے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر آتا ہے, ان کے ساتھ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر مبارک بھی آتا ہے, ان کے ذکر بھی پڑھے گئے. مگر وہ عمرہ اور بادشاہ اور وہ لوگ جو دولت اور منصب اور اقتدار وغیرہ کی ہوس میں آ کر جنہوں نے اسلام و دین کی تعلیمات سے روگردانی کی, ان کے نام بھی لکھے ہیں, لیکن ان کے نام بطور عبرت ہیں, ان کے نام بطور رشک ہیں. بجا فرمایا. سب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب بھی, جیسا کہ آج ہم مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں, تو اس طرح کے بزرگوں کا جب بھی ذکر ملتا ہے, امام اہل سنت کا ہم ذکر کرتے ہیں, تو ایک بڑے ہیوج لیول پر ان کا کام ہے, ایک بڑی پرسنالٹی تھی, اور انہوں نے اتنے بڑے فتنے کا مقابلہ کیا, اور اس کا کمپیریزن ہم پڑھتے ہیں اور پھر اپنے بزرگوں کو سراہتے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر ایک عام آدمی یہ بھی سوچتا ہوگا کہ وہ جس لیول پر, جیسی پرسنالٹی اور جتنا بڑا ان کا منصب تھا, انہوں نے اس کا مقابلہ کیا. میں ایز اے منفرد شخص انفرادی حیثیت میں, اب یہ تجدیدی کام ٹھیک ہے, مجدد ہونا تو بعض ہی لوگوں کی حصے میں آئے گا, لیکن میں اپنے تئیں کیسے اتنا بڑا کام کر سکتا ہوں, تو یہ سوچ کر بھی بعض اوقات یہ ہو جاتا ہوگا کہ یار پھر میں جو ہے وہ کیا کروں, ہمت نہیں بنتی. تو اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ اس وقت ایک تعداد امید ہے کہ مدنی چینل پر ہمارے ساتھ موجود ہوگی, اور جب بھی اس طرح کے بزرگوں کا پڑھتے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر پڑھتے ہیں جب بھی وہ خصوصی طور پر ان دنوں کے اندر, تو یہ جو ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے اور جو نہ کرنے کی ایک وجہ بنتی ہوگی, اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ انفرادی حیثیت سے میں کیا کروں؟ میں اتنے فتنے ہیں, اور آپ نے فرمایا کہ فتنے بڑھ رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے, تو میں اتنی سی چھوٹی سی جان, اتنے بڑے فتنے کیا کروں؟ جتنی بڑی شخصیتوں کا آپ اس وقت حوالہ دیں گے, اور وہ شاید اتنے حوالے ہوں گے کہ کتابوں کی کتابیں بھر جائیں گی, ٹھیک ہے جی. ان کے جتنے بھی اجتماعی اور معاشرتی ایک تجدیدی اور دیگر اس طرح کے ایک بڑے کارنامے ہیں, کام ہیں, جی, ان کی جو بنیاد تھی نا, جی, پہلی اینٹ, وہ ان کا اپنا کردار ہی تھا. سبحان اللہ. وہ سب سے پہلے تبدیلی اپنے کردار ہی کی طرف تھی ان کی. تو ایک ایسا فرد جو اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ یار میں اتنا چیز, ٹھیک ہے آپ اتنی بڑی چیز کی طرف اگر نہیں آ سکتے تو حوصلہ نہ توڑیں, ہمت نہ توڑیں,
خود آپ کا یہ 6 فٹ کا یا 5.5 فٹ کا جو وجود ہے یہ بھی تو ایک پوری ریاست ہے. صحیح. اپنی ہی ریاست پر آپ کی اگر حکمرانی نہیں ہے اور اپنی ہی بدن کی ریاست پر اگر آپ کا کوئی حکم نہیں چل پاتا اور اپنی بدن کی ریاست پر اگر آپ اپنے رب کے حکم کو اور قرآن و حدیث کے حکم کو نافذ نہیں کروا سکتے آپ کے بدن کی جو ریاست ہے تو پھر ایسے شخص کو اس سے باہر سوچنے کا میں کیا مشورہ دوں گا کہ جو نہ کر سکے خیر خواہی خود اپنی کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے. ضیا دے سکے جو نہ ایک جھونپڑے کو جلا کے ہم ویسا دیا کیا کریں گے. اللہ. تو اپنا وجود ہے اس کے اندر کیا تبدیلی لائی آپ نے نمبر 1. اس کے بعد آپ کا ایک اپنا مکان ہے جو آپ کی ایک ریاست ہے. صحیح. آپ ایٹ لیسٹ ورس کم ٹو ورس اگر کم سے کم بھی آپ دیکھیں تو کم از کم اس ریاست کے تو آپ افسر ہیں, اس ریاست کے تو حاکم ہیں. صحیح. جہاں چلتی ہے آپ کی, جہاں بیوی بھی موجود ہے, جہاں بچے موجود ہیں اور جہاں آپ کا ایک فیملی سسٹم بنا ہوا ہے وہ تو ہے. اس پر تو قرآن پاک خود فرماتا الرجال قوامون علی النساء. صحیح. یہ گھر کی ریاست ہے, چھوٹی سی ریاست ہے جس پر آپ کو حاکم بنایا گیا. میں اس فرض سے عرض کر رہا ہوں جس کو حاکم بنایا گیا, ٹھیک ہے. اس پر آپ کی حاکمیت کا کیا عالم ہے اور وہاں پر تبدیلی کا کیا عالم ہے. اس کے لیے تو آپ کو کوئی بہت بڑے مطلب کہ کوئی ٹیم کی یا گروپ کی یا تنظیم کی یا انجمن کی یا اتنی بڑی تحریک کی تو ضرورت نہیں ہے. اچھا پھر یہ جو تبدیلی جس کی میں عرض کر رہا ہوں جی, اس کا تو مطلب میرے نہ کہنے کا بھی کوئی مکہوں یا نہ کہوں, اس کی ذمہ داری, اس انقلاب کی ذمہ داری, اس درستی کی ذمہ داری اور اس میں بہتری کی ذمہ داری تو خود قرآن ڈائریکٹ دے رہا ہے. اے ایمان والو اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. یہ تصور اپنی ذات کو بہتر کرنے کا اور اپنے کل کو بہتر بنانے کا یہ تو قرآن خود دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, ہر جان جانے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا. یہ تو 10 کو قرآن دے رہا ہے. تو اور پھر تم سے تمہارے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا, یہ حدیث موجود ہے. اب ان تمام تر قرآن کی آیت حدیث کے بعد اب کوئی کہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, تو آپ کو جو اسلام و دین نے ذمہ داری دی ہے اپنی اصلاح اور اپنے گھر والوں کی اصلاح, اس کی طرف آئیں. اللہ تعالیٰ اور توفیق دے. اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں, آپ کے محلے کے اندر آپ کے علاقے کے اندر اتنے بے نمازی ہیں, درستی کا لانی ہے نا, آپ نے کو تبدیلی لانی ہے نا. جی ٹھیک ہے, آپ بے نمازی کو نمازی بنائیں, تبدیلی لائیے. آپ کے علاقے کی مسجد فجر میں خالی ہے, آپ اس کو بھریے. ایک کام لے لیجئے, چلیے آپ کو بہت بڑا کام, بہت بڑے عزم کی طرف چلنا ہے. آپ کے اپنے محلے کے اندر سینکڑوں ہزاروں مسلمان رہتے ہیں, آپ نکالیے ان کو گھر سے. آپ کو بہت بڑی مہم پر نکالنا تو اپنی جگہ پر ہے, بہت بڑے کام پر نکالنا تو اپنی جگہ پر ہے. آپ کم از کم اتنا کام کر لیں کہ ان سوئے وہ کو جگا کر فجر کی نماز میں لے کر آ جائیے. یہ بھی آپ کا مدنی انقلاب کو چھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. کم از کم کچھ نہیں آپ کے انتقال کے بعد محلے میں تو آپ کا نام ہو جائے گا. اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہر سال مسجد میں آپ کے لیے دعا ہوتی رہے گی. آپ کو آپ کی مسجد کے لوگ پہچانیں گے, محلے کے لوگ پہچانیں گے کہ یہ شخص ہے جس نے ہمارے محلے کے اندر مدنی انقلاب برپا کیا. ٹھیک ہے, اتنی بڑے پیمانے پر آپ کا نام نہ بھی چڑھے, نہ نام کے لیے کرنا ہے. جن کے نام آج چڑھے ہوئے ہیں, جن کے ناموں کا ڈنکا بدے, انہوں نے نام کے لیے نہیں کیا تھا. ان کا مقصد اعلاء کلمۃ الحق تھا, اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو بلند فرما دیا. تو یہ کرے, اپنے گھر کو کرے. ماشاءاللہ, واقعی بڑی اہم بات ہے. اور یہی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام بھی ہے, مدنی مقصد بھی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. واقعی اگر میں یہاں پر تھوڑا سا وہ عرض کر دوں جی کہ وہ دل بیٹھنے والا, مجھے ابھی بات یاد آئی. جی, عارف المعارف, یہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سہروردیوں کے امام ہیں, سلسلہ سہروردیہ کے, اور ان کی پرواز بھی غوث پاک کی نظر سے اڑی تھی. واہ, کہ علم الکلام سے ان کو نکالا اور علم معرفت کی طرف ان کو چلا دیا. سبحان اللہ. اور ان کو وہ پرواز ملی کہ آج کئی سہروردیوں کے امام ہیں. سہروردی پورا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے, ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. آمین. ان کی بہت پیاری کتاب ہے عوارف المعارف. یہ عوارف المعارف یہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریک
کشف المحجوب داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو اس میں جو تحریک ہے، اسی طرح رسالہ کشیریہ امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتاب ہے، یہ جو تحریکیں ہیں، یہ جو کتابیں ہیں، اس طرح کی اور کئی کتابیں ہیں. یہ کتابوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے تصوف کو کی شکل بگاڑ دی اور جنہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ طریقت پر چلنا تھا، شریعت پر چلنا تھا طریقت کی منزل پانے کے لیے، ہم اس منزل میں پہنچ گئے، اب ہمیں شریعت کی حاجت نہیں رہی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جنہوں نے اس فتنے کو پیدا کیا یہ اپنی کتابوں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے ان کا رد کرتے رہے، اور یہ کتابیں خاص ان کے عنوانات پہ لکھی گئی ہیں ماشاءاللہ. تو عوارف المعارف یہ بھی اپنے مطلب کہ بڑی ہی معتمد مستند کتاب ہے تصوف کے نام پر. سبحان اللہ. اس میں شیخ صاحب نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، تسلی والی. آپ فرماتے ہیں کہ جب تم نیک لوگوں کا تذکرہ پڑھتے ہو، اس طرح کے بزرگوں کا تذکرہ پڑھتے ہو، تو تمہارا دل بیٹھ جاتا ہے کہ ہم کہاں اور وہ کہاں. فرماتے ہیں کہ یہ مت کرو، ان جیسی کوششیں کرتے رہو، ان کے نقش قدم پر چلتے رہو، اور اتنی امید رکھو. پھر وہاں ایک روایت نقل کی کہ تم جس سے محبت کرتے ہو مرنے کے بعد اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. سبحان اللہ. سبحان کہ تمہاری ان سے محبت تمہیں قیامت کے روز ان کے گروہ میں اٹھائے گی. ان سے محبت کرتے اور ان سے وابستہ رہو، انشاءاللہ بیڑا پار ہے. انشاءاللہ. انشاءاللہ. ماشاءاللہ. سب 3 کالز ہیں، ان کو شامل سلسلہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل مزید مدنی پھولوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. مزید تو اجازت لوں گا میں. ہو سکتا ہے کال میں کوئی آپ کے لیے سوال ہو، چلے سن لیتے پھر جیسا آپ فرمائیں. جی سنائیے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شمول رضا اطاری عرض کر رہا ہوں، قادر پر رہا ہوں، مدینہ العالیہ ملتان. آج مدنی مکالمے میں شان مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے مدنی پھول دیے جا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وقت میں اس طرح کی برائیاں پیدا ہوئیں جن کا کلا کما مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے انشاءاللہ عز و جل. نیکسٹ کال چلائیں. نگران شدہ کی بارگاہ میں سلام. سلسلہ دیکھ کر الحمدللہ خوشی ہوئی. علم دین اور بزرگان دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا الحمدللہ موقع ملا. ان کے بارے میں اگر کچھ مزید معلومات لینی ہو تو کون سی کتاب، مکتبۃ المدینہ وغیرہ کی کوئی کتاب ہو تو اس کا بھی برائے مہربانی اس کی بھی نام ارشاد عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی کال پر تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ شروع میں وضاحت فرما چکے. جی ٹھیک ہے، تو یہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعض اسلامی بھائی چونکہ مدنی چینل جب بھی انہوں نے آن کیا ہوگا تو یہ شروع میں ماشاءاللہ اس پر وضاحت ہو چکی. جی. اور دوسری سوال یہ تھا کہ ان پر کوئی تحریر پر کتاب. جی. تو میں امید کرتا ہوں کہ کچھ عرصے میں امیر سنت کی تالیف انشاءاللہ تعالی ان کی سیرت پر آ جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک کال اور دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکبر علی اطاری، میں دارالسلام توبہ سے عرض کر رہا ہوں. مدنی مکالمہ سن رہا ہوں، الحمدللہ بڑا مزہ آ رہا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ سن کر الحمدللہ دعوت اسلامی میں جیسے اس مدنی ماحول میں آئے اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تعلیمات پڑھی تو بالکل ایسا لگا کہ دعوت اسلامی الحمدللہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہی، آپ کے ہی فرمان کے مطابق جو اس دور میں جو تقاضا ہے اس کے مطابق ہی الحمدللہ چل رہی ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ 1000 سالہ مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہم سن رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں 2 بہت پیارے ایک مدنی پھول عرض کر دوں کہ آپ کے وصال مبارک سے 10 سال پہلے جب آپ کی عمر شریف 53 برس کی تھی، 1012 سنہ ہجری 1024 سنہ ہجری
1024 سنہ ہجری میں، جبکہ آپ کی عمر 53 یعنی 53 ایئرس کی تھی، تو فرماتے ہیں کہ میں 63 سال سے زیادہ اپنی عمر نہیں دیکھتا. اللہ. اور یہ قضائے مبرم صاف صاف نظر آ رہی ہے. پھر وصال مبارک کے روز، یہ 1034 سنہ ہجری ہو گئی، 10 سال جی کی رات آخری حصے میں بے تابانہ ہو کر فرمایا، اے رات جلد صبح ہو، اے رات جلد صبح ہو. صاف صاف ارشاد فرمایا کہ آنے والا جو دن ہے یہ میرا یوم وصال ہے. اللہ. اسی رات وہ خادموں سے فرمایا، آپ نے بہت تکلیف اٹھائی، بس آج رات کی تکلیف اور ہے. آخر رات پر آپ پر استغراق و محویت کا عالم طاری ہو گیا، سانس تیزی سے چلنے لگا. خواجہ محمد سعید گھبرا گئے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آنکھ کھولی اور فرمایا، جو 2 رکعت ہم نے پڑھی تھی بس وہ کافی ہیں. یہ آپ کی آخری گفتگو تھی. اللہ. اللہ. وصال کے وقت کچھ وصیتیں بھی فرمائیں. صاحب زادگان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سختی سے پابند رہو. اللہ اللہ کا ذکر مبارک، اور پھر یہ کہ شریعت پر سختی سے پابند رہنا، یہ آپ کی وصیتیں تھیں. وصال کے وقت قبلہ رخ بائیں کروٹ پر رخسار کے نیچے ہاتھ پر رکھے لیٹے تھے، جو لیٹنے کا سنت کے مطابق طریقہ ہے. سنت مطلب سنت ہے، سنت کہتے طریقے کو ہے. عمر مبارک سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سین شریف سے آگے نہ بڑھی. غسل کے وقت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ خواجہ بدر الدین سرہندی موجود تھے. انہوں نے بعض مشاہدات کا ذکر فرمایا ہے جو نہایت حیرت انگیز ہے. وصال کے وقت، آپ کے انتقال کے وقت، خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ سیدھے کر دیے تھے، لیکن جب غسل دینے کے لیے تخت پر لٹایا گیا تو دونوں ہاتھ اس طرح بندھے ہوئے تھے جیسے نماز میں باندھتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. خواجہ بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبانی یہ ان کا ارشاد ملتا ہے کہ جب غسل کے لیے کپڑے اتارنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ناف پر ہاتھ بندھے ہوئے ہیں جس طرح نماز میں ہوتے ہیں. حالانکہ وصال کے وقت ہاتھ پیر سیدھے کر دیے گئے تھے. جب تخت پر لٹایا گیا تو مسکرا رہے تھے، غسل کے دوران بھی مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. تو یہ ان کا وصال مبارک کا ایک مختصر سا بیان کیا ہے کہ، اور اس بات کو تھوڑا سا میں آخر میں پھر میں رخصت چاہوں گا، پھر آپ اپنا وہ، چونکہ اب یہ دونوں جو آپ کے رفیق بیٹھے ہیں، میرے آنے کے بعد بیچاروں کی وہ باری نہیں آ رہی ہے، میں اس کو فیل کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اگر یہ صبر کر رہے ہیں تو ان کے صبر پر اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے. آمین. اور جو بھی ان کی اچھی اچھی نیتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھی اچھی نیتوں پر صبر عطا فرمائے. ایک باری چاہیے نہیں، آپ کے الحمدللہ سن رہے، مزہ آ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے اور سیکھنے کو مل رہا ہے، تو آپ ہی یہ ٹائم بھی لے لیں. ہم نہیں، آپ کا میں احساس ہوا مجھے. خیر، تو ایک بات یہ ضرور عرض کر دوں، میرے آقا شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو ہم نے دیکھا، کئی بزرگوں کی سیرتوں کو دیکھا. آج بھی کئیوں کے حوالے سے معلومات ملتی رہتی ہیں. دعوت اسلامی کے بعض مبلغین جو دنیا سے جاتے ہیں، خود مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا سے گئے، ان کے بارے میں حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ اطلاعات ملتی ہیں. انتقال کے بعد حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ اطلاعات ملتی ہیں. اور بھی کئی مبلغین اور بھی کئی عاشقان رسول جو دنیا میں رخصت ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جو اطلاعات ملتی ہیں. اس سے ایک مدنی پھول عرض کرتا ہوں. جس طرح انسان کے جینے کا انداز مختلف ہوتا ہے نا، اسی طرح انسان کی موت کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے. جس طرح موت کا انداز مختلف ہوتا ہے نا، اسی طرح قبر کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے.
جس طرح قبر کا معاملہ مختلف ہو سکتا ہے نا، اسی طرح قیامت کے اٹھنے کا معاملہ بھی مختلف ہے. جس طرح قیامت کے اٹھنے کا معاملہ مختلف ہے تو اس طرح فیصلے کا معاملہ بھی مختلف. تو بہت بنیادی چیز جو ہے نا وہ ہماری اس وقت کی زندگی کا گزرنا ہے کہ اس کا انداز کیا ہے. یہ انداز زندگی بہت بڑا ڈیپینڈ کرتی ہے اس بات پر، انحصار کرتی ہے اس بات پر کہ اس کے انجام کے معاملے پر یہ عموماً بتا رہی ہوتی ہے. کیونکہ بات ظاہر جو ہے نا یہ باطن کا ترجمان ہوتا ہے. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ پیالی میں چائے گرم ہو اور باہر سے پیالی کی دیواری ٹھنڈی ہو. جو لوگ کہتے ہیں یار آپ کو کیا پتا ہمارے اندر کا کیا ہے، تو جب بھی اندر کی چیز کو چیک کرنا ہے تو باہر ہی ہاتھ لگایا جائے گا، پیالی کے اندر انگلی ڈال کے چیک نہیں کیا جائے گا کہ پانی گرم ہے یا چائے گرم ہے، کیا ہے. باہر سے ہی چیک ہوتا ہے کہ اندر کیا ہے. تو اندر کا معاملہ یہ باہر جو ہے نا، یہ باہر سے اندر کا معاملہ یہ دکھائی دیتا ہے. یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اپنے مکتوبات میں اس کی وضاحت فرمائی ہے. تو ہماری زندگی کا انداز اگرچہ سب کچھ اللہ کی رحمت ہی پر منحصر ہے، لیکن ہم بات ایک ظاہری معاملات و مسائل پر کرتے ہیں. تو یہ انداز چلتا چلتا پھر موت کے کیفیت، غسل کی کیفیت، تخت غسل کی کیفیت، قبر کی کیفیت، چہرہ دکھانے کی کیفیت، پھر قبر کا جب چھوڑ کر چلے جائیں گے اس اندر قبر کی کیفیت، پھر ایک طویل سفر قبر کا، برزخ کا، وہ پھر قیامت، پھر اس کا 50,000 سال کا ایک دن، اس کی کیفیت، پھر فیصلے کی کیفیت. یہ ساری کیفیتوں پر بندہ غور کرے اور اپنی اس وقت کی زندگی میں ان بیج کو بو دے، نیکی کی، تقوی کے، پرہیزگاری کے، حیا کے، زہد کے، ان بیجوں کو بوئے کہ جس سے وہ آگے جس فصل کو کاٹے تو وہ فصل دیکھ کر اس کے قلب کو راحت ہو، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہو، اور جو اس کے آگے کے لیے آسانی اور راحت کا سبب بنے. اللہ تعالی ہمیں حضرت سیدنا مجدد الثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی فیضان سے مالا مال فرمائے. آمین. اور ہمیں بھی ان کے صدقے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. آمین. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو اختیار کریں، انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ حصہ ہمارا بھی مل ہی جائے گا انشاءاللہ. آپ کنٹینیو کیجئے گا برائے کرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. تذکرہ ہو رہا ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. ایک تو ان کی اپنی زندگی حیات مبارکہ انہوں نے گزاری اور اپنے وقت کے لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، عاشقان رسول کے سامنے مدنی پھول ارشاد فرمائے. اور یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ اپنے بڑوں سے جو کچھ سنا کرتے تھے اسے لکھ لیا کرتے تھے، ذہن میں محفوظ کر لیا کرتے تھے اور پھر آگے بیان فرمایا کرتے تھے. اور یوں بعض چیزیں سینہ بسینہ ہم تک پہنچتی ہیں، بعض جو ہے وہ کتابوں کی شکل اختیار کرتی ہیں اور ہم تک پہنچتی ہیں. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات شریف کیا ہیں، وہ خاص باتیں. دیکھیں ویسے تو بزرگوں کا ہر کلام ہی با کمال ہوتا ہے اور وہ جو بھی فرماتے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں فرماتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان میں سے سلیکٹڈ چیزیں کتابوں میں بھی الگ سے بیان کی جاتی ہیں اور پھر ان کو بیان بھی کیا جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ مثال ہے کسی کے 10 اقوال زری ملے جنہیں ہم مدنی پھول کہتے ہیں تو 50 سال میں 60 سال میں وہ 10 باتیں ہی کی ہوں گی، ہزاروں باتیں کی ہوں گی، لیکن ان میں سے اہم ترین جو سمجھی جاتی ہیں یا جو تحریر میں آتی ہیں یا جن کی نسبت بزرگوں کی طرف ہوتی ہے ان کو جمع کیا جاتا ہے. تو آئیے کچھ اقوال، کچھ ملفوظات جو ہمیں مختلف ذرائع سے سیکھنے کو، پڑھنے کو ملتے ہیں وہ کیا تھے تاکہ ہم بھی اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کریں. امام ربانی علیہ رحمہ کا جو ہے یہ آپ کا فرمان ملتا ہے مکتوبات امام ربانی کی دفتر اول حصہ دوم کے اندر ہے. بھی جیسے نگران شدہ بھی فرما رہے تھے کہ علم دین جو ہے اس میں معاملہ جو ہے وہ نیچے سے نیچے جا رہا ہے اور دنیاوی معاملات پر یہ اوپر سے اوپر جا رہا ہے. آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ احکام شریعت کی صحیح نوعیت علماء آخرت سے معلوم کیجئے،
ان کے کلام میں ایک تاثیر ہوتی ہے، شاید ان کے مبارک کلمات کی برکت سے عمل کی توفیق بھی مل جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ جی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو علم دین ہوتا نہیں ہے اور پھر اس پر انسان اپنی ذاتی رائے سے، اپنے اٹکل سے اس پر جو ہے وہ کمنٹ کرتا ہے، تو یہ اور جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسی باتیں بھی زبان سے نکل جاتی ہیں کہ جو انسان کو ایمان کی باؤنڈری سے بھی پار لے جا سکتی ہیں۔ فی زمانہ اگر ہم بات کریں نا، جیسے فتنوں کی بات ہو رہی تھی جی، کہ فی زمانہ بھی فتنے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ عقائد کی خرابی آج نہیں ہے۔ جی، ضروری نہیں کہ عقیدے کی خرابی صرف یہی ہو کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کا انکار کرے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا ہی انکار کرے۔ دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اپنے ذہن میں کوئی بھی منفی سوچ رکھنا، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، یہ بھی انتہائی خطرناک ہے۔ اور آج اگر ہم غور کریں، معاذ اللہ، ایک دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو دین سے دوری کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو سرے سے ہی دین کا انکار کر دیتے ہیں، کمیونسٹ ہوتے ہیں، اور اس طرح کے لادین قسم کے کنسیپٹس جو ہے پائے جاتے ہیں کہ بھئی دین کوئی چیز نہیں ہے، بس یہ چند چیزیں اخلاقیات کی، اس کو اپناؤ، جو کہ وہ اخلاقیات نہیں رہیں گی جبکہ وہ دین کو چھوڑ کر اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور بعض خاص طور پر جو مسلمان ہیں وہ کم علمی کی وجہ سے یا ایسے بے دین یا گمراہ قسم کے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے اس فرمان کے اندر بہت ہی اہم بات ہے۔ جی، آپ کی کسی گفتگو کنٹینیو ہو سکتی ہے اس میں۔ یہیں جو ہے وہ مجدد الفسانی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اسی گمان میں رہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، لیکن نہیں جانتا کہ اس کے برے اعمال اس کے اسلام اور دین کو بالکل فنا کر دیتے ہیں۔ اب بندہ تو لگا ہوا ایسی معاملے کے میں تو پکا مسلمان ہوں، لیکن عمل کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اسی طرح اب ایک اور بات جو آپ نے کہی کہ ایسوں کی صحبت اور ایسوں کی گفتگو سننا کہ جو اسلام کے خلاف جو ہے وہ کمنٹس ہوتے ہیں یا اپنے اٹکل پچو سے وہ جو ہے وہ کمنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ جو فتنوں کا شکار بھی ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بد مذہب کی صحبت جو ہے یہ غیر مسلم کی صحبت سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ لہذا مجدد الفسانی امام ربانی علیہ رحمہ کی سیرت سے ہمیں یہ بات بڑے واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ ہمیں علم دین بھی سیکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بھی ڈرنا ہے، اپنے برے خاتمے کا خوف بھی رکھنا ہے، برے اعمال کو بھی چھوڑنا ہے اور بری صحبتوں کو بھی چھوڑنا ہے۔ اس سارے آپ کے ملفوظات کو اور آپ کی جو تعلیمات ہیں اگر دیکھا جائے تو ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی یہ فیضان جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ علم دین سیکھنے کا جذبہ جو ہے وہ دلایا جاتا ہے، اچھی صحبتیں اپنانے کا جو ہے درس دیا جاتا ہے، نگران شورا کا بیان بھی ہے دوست کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ امیر سنت کا ایک بیان بھی ہے اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر، اس سے بھی جو ہے وہ ڈرنا چاہیے ہمیں۔ تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی اپنائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم فیضان مجدد پاک سے بھی مالا مال ہوتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی مہروز بھائی، کچھ تجدیدی کارناموں کا اور بالخصوص آپ کا ایک پہلو جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سنت پر عمل، سنت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی آپ کی سیرت کا ایک بڑا ہی نمایاں پہلو ہے۔ جی بالکل، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں یا دیگر اولیاء اکرام کا معاملہ ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی محبت، ایسی خالص پکی اور اجلی محبت ان لوگوں میں نظر آتی ہے، ان بزرگوں میں نظر آتی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ محبت اطاعت کرواتی ہے، وہ ان کی زندگیوں کے مختلف ادوار میں جھلکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ملفوظات شریف میں، اس میں بلکہ مکتوبات میں ایک بڑا پیارا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں تو جو کچھ ملا ہے، جو کچھ نعمتیں ملی ہیں وہ اتباع سنت کی برکت سے ملی، اور پھر آپ کا اتباع سنت کا جذبہ ایسا زبردست تھا کہ ایک واقعہ میں نے پڑھا ان کی سیرت میں کہ ایک دفعہ آپ رمضان کے ایام تھے، تراویح تھی، اور آپ کے آخری عمر کے معاملات تھے تو ذوف تھا، تو آپ آئے اور بستر پہ لیٹ گئے۔ لیٹنے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ میں دائیں کروٹ نہیں لیٹا ہوں، اللہ دائیں کروٹ نہیں لیٹا ہوں، سنت کے مطابق نہیں لیٹا ہوں، تو آپ کھڑا ہونا چاہا تو اس کی اپنی کیفیت بیان فرمائیے آپ نے کہ نفس نے یہ مطلب وہ دیا کہ اب لیٹ گئے آپ اور پھر یہ ذوف تھا اور یہ مستحب عمل ہے
تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ مستحب وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کو پسند ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے رب کائنات کی رضا ملتی. سبحان اللہ. تو آپ کھڑے ہوئے اللہ اور پھر سنت کے مطابق لیٹے. اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں سنت کے بارے میں کہ اللہ عز و جل کی محبت کا آئینہ جو ہے اس کو اجلا رکھنا ہے اور اس کی دھند صاف کرنی ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اتباع سنت کے ساتھ ساتھ اصل میں جب ہم امام ربانی کی بات کرتے ہیں، اور جیسا کہ ابھی نگران شورا بھی بیان فرما رہے تھے ان کے کارنامے، تو ان بزرگوں کے جب اتنے بڑے بڑے کارنامے دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے شاید یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دیتے ہوں گے. لیکن ایک واقعہ امیر اہل سنت نے بھی بیان فرمایا، اس میں پڑھا میں نے کہ ایک دفعہ آپ استنجے کے لیے تشریف لے گئے، تیزی سے تشریف لے گئے اور تیزی کے ساتھ واپس تشریف لائے. کسی نے پوچھا حضور معاملہ کیا ہوا؟ بعد میں پوچھا تو آپ نے فرمایا میرے ناخن پہ سیاہی کا ایک نقطہ تھا. تو اس کی وجہ سے اس کے ادب نے مانے ہوا کہ اس کے ساتھ میں جاؤں، اس کو صاف کیا اور پھر آپ تشریف لے گئے. ابھی جو بات ہو رہی تھی یہ کہ علم دین اور پھر بد مذہبی یا بد عقیدگی کی طرف، تو اس کی بھی ایک بہت بنیادی پہلو یہ ہے کہ جب ادب رخصت ہو جاتا ہے اور انسان کے اندر بے باکی آ جاتی ہے تو پھر وہ علم دین سے کورا ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے اور خود اپنے فیصلے بھی غلط فیصلوں کو درست سمجھ رہا ہوتا ہے. اچھا، یہاں پر ایک بڑی ہی اہم بات ہے جو ہم سب کے لیے پیش نظر رہنی چاہیے. جیسے آپ نے مستحب کی بات کی نا امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے، تو یہ جو کلچر ہے یا یہ جو ایک سوچ ہے، تجربہ ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کی بات چیت ہوتی ہے تو یار سنت ہی تو ہے، کون سا فرض یا واجب ہے. ناظرین آپ نے بھی یہ سنا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ بعض ناظرین کے زبان پر یہ کلمات کسی موقع پر آئے بھی ہوں. یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ یار میں اس کو کیوں کروں، کیا یہ فرض ہے یا واجب ہے؟ اچھا، اس کو میں کیوں چھوڑوں، کیا یہ حرام ہے؟ یعنی حرام سے نیچے کو نہ چھوڑنے کا ذہن اور فرض اور واجب سے نیچے نہ کرنے کا ذہن، یہ بڑا ہی خطرناک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مستحب اور سنت اس کا خود دین میں ایک بہت اہم اور بڑا مقام ہے. اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار سنت ہی تو چھوڑ دو؟ معاذ اللہ، بعض اوقات تو بے باکی بھی معلوم ہوتی ہے کہ سنت کو اس طرح سے جو اگنور کر دینا. اچھا، اسی طرح سے مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، چلو یار مکروہ ہے نہ کر لو، کون سا حرام یا کفر ہے. یہ جو دونوں ایک پہلو ہیں، ایک چھوڑنے کی جانب اور ایک کرنے کی جانب، اس میں جو ایک یہ سینس ڈیولپ ہوتی ہے بعض لوگوں کی، یہ بڑی ہی خطرناک ہے. اور علماء نے اس طرح کا مفہوم عرض کر رہا ہوں بیان فرمایا کہ دین کے چھٹنے کی یا دین سے دور ہونے کی جو ابتدا ہے وہ اسی طرح کے مستحبات اور سنتوں کو ترک کرنے سے ہی ہوتی ہے. پھر بندہ جو ہے وہ جب بے باک ہوتا ہے تو بڑی غلطی کی طرف جاتا ہے. اب اتنے بڑے امام، اتنے بڑے آپ کے تجدید کارنامے، لیکن صرف سونے کی ایک سنت پر کتنے خوبصورت انداز پر عمل کیا. اور کانسیپٹ سمجھیے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، فرض اور واجب ٹھیک ہے وہ اصطلاحات ہیں، فرض کا درجہ ہے،